اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. آج ایک بہت ہی منفرد قسم کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، لیکن بہت ہی مورد ابتلا مسئلہ ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، ان مسائل سے ضرور اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے. اور اس سلسلے میں لوگ بہت شرم و حیا کا شکار ہو جاتے ہیں، مسئلے کو دریافت بھی نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں، عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں، شرعی احکام یہ واضح طور پر علماء سے دریافت کر لینے چاہیے، اور جو اس میں شرم کرتا رہ گیا تو شرم و حیا کا یہ نتیجہ بعض اوقات محرومی کی صورت میں ہوتا ہے، روایات میں آیا ہے، اور پوری زندگی کی عبادتیں اس کی ضائع ہو سکتی ہیں. اور کتنے ہی مسئلے ایسے ہیں جو براہ راست لوگوں نے آ کر بتائے اور اس کے نتیجے میں ان کی عبادات بہت متاثر ہوئیں. تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان ہو، اس کو کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، اور ان احکام کو حاصل کر لینا چاہیے. ابھی آگے چل کر ہم مثالیں بھی دیں گے. قرآن کی آیت بھی ہے کہ واللہ لا یستحی من الحق، واللہ لا یستحی من الحق، یعنی اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا اور کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. تو جو حقیقی اسلامی احکام ہیں، چیزیں ہیں، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی حیا کرنے کی ضرورت نہیں، اور دریافت کرنا چاہیے. اور اگر کوئی احکام دین سیکھنے میں شرم محسوس کرے تو اس کے اس قدر نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں، اس قدر نقصانات ہیں کہ اس پہ ایک الگ درس شاید کبھی ہو بھی چکا ہے. اور ایک خاتون کا بھی ایک مسئلہ ہمارے پاس آیا تھا کہ بوڑھی خاتون تھیں اور وہ اپنا پورا حج باطل کر کے آ گئی تھیں، صرف اسی شرم حیا کی وجہ سے. کہ جب تمام افراد اعمال مکہ کے لیے میدانوں سے واپس آ جاتے ہیں مکے میں، تو حج کا ایک واجب رکن ان کو انجام دینا پڑتا ہے، جسے طواف خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اعمال مکہ میں طواف کعبہ جو واجب رکن ہے، تو اس وقت اتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے، لوگ بڑے راتوں کے بھی وہاں جاگے ہوتے ہیں مینا میں، اور اس کے بعد آتے ہیں. تو ایک خاتون نے خود یہ بتایا کہ وہ جب آئیں تو ظاہر ہے جب طواف شروع ہونے والا تھا اس سے پہلے ان کی رہا خارج ہو گئی. تو کیا ہوا، اچھا اس وقت ظاہر ہے سب لوگ، پورا قافلہ چل رہا ہے، یا اور افراد بہت سارے ساتھ میں ہیں جن کے ساتھ ہوئے. اب ان کو بہت شرم محسوس ہوئی ہے کہتے ہوئے کہ بھئی میرا وضو اس طرح سے ٹوٹ گیا ہے. اور سب لوگ انہی کے ساتھ انہوں نے اسی طریقے سے طواف کر لیا، پھر اس کے بعد اسی طرح سے نماز پڑھ لی، واپس آ گئیں. نتیجہ یہ کہ طواف جو کہ واجب رکن تھا، اور جانتے بوجھتے کوئی شک و شبے کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ وضو اس انداز میں ٹوٹ گیا ہے ریا خارج ہونے کی وجہ سے، تو وہ وہاں سے واپس آ گئیں. واپس آنے کے بعد دریافت کر رہی ہیں کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے. تو نتیجہ یہ کہ پورا حج ان کا باطل ہو گیا. اب خود سوچیں کہ جو اس بڑھاپے کے عالم میں حج کرنے کے لیے جائے اور پھر وہاں جا کر وہ اس طرح کے شرم و حیا کا شکار ہو جائے. ورنہ کوئی بھی بزرگ، اچھا بعد میں بھی اگر کسی کو بتا دیتی ہیں تو اتنا وقت وہاں پر ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ، کیونکہ احرام بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے مینا میں، تو اس کے بعد اعمال مکہ کے وقت تو عام لباس میں بغیر احرام کی پابندیوں کرنا ہوتا ہے، اور کچھ دن وہاں رہتا بھی ہے انسان. لیکن وہی شرم و حیا آڑے آئی اور انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. اچھا، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین اس انداز کی ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بھی وہاں شرم و حیا کی وجہ سے دریافت نہیں کرتی ہیں، اور ان کا فریضہ جو ہے حج افراد ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے ایک عام طرح سے دیگر جو حاجی حضرات یا خواتین حج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ
حج شروع ہونے سے پہلے وہ اس حالت کا شکار ہو جائیں گی حیض وغیرہ کے، تو بعض حالات میں، ابھی میں اس کے مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ان کا فریضہ دیگر طرح سے جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا حج کا نام ہی بدل جاتا ہے، ان کا نام ہو جاتا ہے حج افراد۔ سب لوگ کوئی اور طرح سے حج کریں گے اور یہ حج افراد کریں گے، جس میں ایک عمرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی مسائل دریافت نہ کرے اور سب جس طرح سب کر رہے ہیں بس اسی طریقے سے کر لیں لوگ، اور خواتین کو عام طور پہ دیکھا ہی گیا ہے، تو وہ اپنا حج بھی باطل کر کے وہاں سے واپس آتی ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے ہم نے ایک نقشہ اس کا کھینچا ہے، مثالیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مسائل حج کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی شرم حیا کچھ نہیں، اس وقت ڈائریکٹ مسئلے اپنے علماء سے بھی دریافت کر لینے چاہیے، یا کسی اپنے محرم مرد کے حوالے سے دریافت کر لیں، ان کے ریفرنس سے، کسی عالم دین سے، تاکہ یہ اپنی عبادتیں غیر معقول قسم کی شرم و حیا کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں۔ ہاں، معقول جو شرم و حیا ہیں وہ بھی آگے چل کر آئیں گی، کہ جہاں واقعی شرم حیا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پر اس میں شرم حیا نہیں ہوتی، لیکن احکامات دین میں بڑی شرم حیا ہے۔ ام سلیم بنت ملحان، یہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بہت ہی دنیاوی لحاظ سے بھی بہت بہادر خاتون تھیں، اور اندرونی لحاظ سے بھی بہت مستحکم خاتون تھیں یہ۔ اور بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی کچھ مسائل کا حل ام سلیم بنت ملحان سے دریافت کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جنگوں میں رکھتے تھے، اور ام سلیم اس میں نرس والا جو ہے پارٹ وہ ادا کرتی تھیں، اور زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی مرہم پٹی کرنا، یہ ام سلیم کیا کرتی تھیں۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اس قدر بہادر تھیں کہ میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں یہ والے اعمال کو انجام دینے کے لیے یہ اس میں شریک ہوا کرتی تھیں، اور پیغمبر اکرم بہت سے غزوات کے اندر ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو اور ایک اور بات ان کے متعلق اور بیان کر دی جائے ام سلیم کے متعلق، کہ جو عقد مواخات ہوا تھا، یعنی جس میں مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تھا، اور بھائی چارے والا آپ نے سنا ہوگا، جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا تھا، عقد مواخات۔ یہ عقد مواخات یہ ام سلیم بنت ملحان کے گھر میں ہی منعقد ہوا تھا، یہ والا جو واقعہ ہے، تو یہ آپ کے دماغ میں رہے۔ تو ام سلیم جو ہیں، ان کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ یہ رسول اللہ کے پاس ایک دفعہ آئیں، اور جاءت ام سلیم الی رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، گفتگو ہی ایسی شروع کی۔ دیکھیے بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ اس زمانے میں بھی ائمہ کے ادوار میں بھی بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھیں، یعنی یہاں تک کہ ائمہ بعض خواتین جب ان کے پاس آتی تھیں تو ائمہ ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، اتنی فصیح و بلیغ گفتگو کرتی تھیں کہ ائمہ شوق سے سنا کرتے تھے ان کی بات۔ تو ام سلیم رسول اللہ کے پاس آتی ہیں، اور یہ روایت جو ہے حضرت ام سلمہ سے روایت کی گئی ہے، اور آ کے شروعات کس سے کی ہیں؟ قرآن کی اس آیت سے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے تو نہیں شرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے خاص نسوانی مسئلہ رسول اللہ سے دریافت کیا، یعنی بہت کریج کی بات ہے، بہت بہادری کی بات ہے کہ ایک خاص نسوانی مسئلہ براہ راست رسول اللہ سے آ کر دریافت کیا، یہاں تک کہ ام سلمہ بھی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لیکن پیغمبر اسلام نے ام سلیم کی تائید کی اور کہا، اور پھر اس کا حل بتایا۔ اب وہ ظاہر ہے مسئلہ ایسا ہے کہ وہ میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا، یعنی ام سلیم تو نہیں گھبرائی تھیں، لیکن مجھے پریشانی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے میں۔ تو بہرحال یعنی مقصد کہنے کا ہے کہ رسول اللہ تک سے آ کر بغیر کسی دنیاوی لحاظ سے جو ایک شرم ہوتی ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر، اور کہا کہ اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں گھبراتا ہے، شرماتا ظاہر ہے، اس نے قرآن جیسی پاکیزہ کتاب کے اندر ہے،
وغیرہ کے مسئلے اور خواتین کی فقہی احکام اور جنابت اور اس طرح کی سب چیزیں اس نے احکام بیان کی ہیں، اور ائمہ اور پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ تمام احکام بیان کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں۔ تو ام سلیم کے لیے یعنی یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ بھی متعجب ہو گئیں اور کہا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، تو پیغمبر نے ان کی تائید کی ام سلیم کی نہیں یہ ممکن ہے، اور پیغمبر نے پھر اس کی قلت بھی بتائی۔ اسی طریقے سے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے اسی سے متعلق، پھر اس کے بعد ہم مسائل کے اوپر آئیں گے، حاتم الاسم کا۔ یہ بلخ کے ایک عالم تھے اور 3 صدی ہجری میں یا عیسوی اعتبار سے 9ویں صدی عیسوی میں کے عالم دین تھے، مسلمان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے حاتم الاسم۔ اسم کہتے ہیں بہرے کو، اور ان کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک دفعہ حاتم الاسم سے جو ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور ظاہر ہے کہ انسانی جسم کے عوارض ہوتے ہیں، آواز کے ساتھ ریا خارج ہو گئی حاتم کے سامنے، ایک عالم دین کے سامنے، اتنی گھبرائی، شرم سے پانی ہو گئی بالکل۔ تو حاتم الاسم نے فوراً ان سے بات بنائی کہ کیا کہا، ذرا زور سے بولیے، مجھے بالکل آپ نے جو مسئلہ بیان کیا میں بہت اونچا سنتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ پھر اس خاتون نے جو ہے نا مزید بلند آواز سے اپنا مسئلے کو بیان کیا، انہوں نے کہا ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا، یہ تاکہ اس کو یقین دہانی ہو جائے کہ انہوں نے اس ریح کی آواز نہیں سنی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کر لیا اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہ یہ بہرے ہو گئے حاتم جو ہے، اور ان کا نام ہی پڑ گیا حاتم الاسم۔ یہاں تک کہ بہرحال دیکھیے جب انسان اس طرح سے کسی کا پردہ پوشی کرتا ہے تو بہرحال یہ کہ اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے چیزیں بھی عطا ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حاتم الاسم اس واقعے کے بعد سے اپنے آپ کو اس لحاظ سے اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بہرا اپنے آپ کو بنایا، لیکن اس کے بعد ان کی کان جو ہے دور دور کی آوازیں بھی سننے لگے، اور یہاں تک کہ ان کی جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو بعد میں یہ مسئلہ کھلا، جب تک وہ عورت زندہ رہی تب تک یہ اسی طرح سے بہرے بنے رہے تاکہ اس کو کوئی شرمندگی نہ۔ اس عورت نے بھی جب یہ سنا کہ یہ انہوں نے نہیں سنی ہے وہ آواز، تو اس نے بہت اطمینان کا ایک سانس لیا اور اس شرمندگی سے اس کو بچایا۔ تو حاتم الاسم اس طرح سے، پھر بلکہ وہ کہتے تھے اس کے بعد بھی یہ یعنی جب تک وہ عورت زندہ رہی بہرے بنے رہے، لیکن قریبی افراد کو یہ تو بات پتہ تھی، تو وہ کہتے تھے کہ آپ ان کے شاگرد کیوں آپ یہ بہرے بنے ہوئے ہیں؟ کہا کہ دیکھو لوگ اگر بری باتیں مجھے سنائیں گے تو بہتر ہے کہ میں بہرا ہی رہوں، اور اگر میرے منہ پہ میری ظاہر ہے وہ تعریف ہی کریں گے اور جو میرے چاہنے والے ہیں میرے عیب مجھے نہیں بتائیں گے تو وہ تعریفیں سن کر بھی میرا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا، اس میں بھی میرے نقصان ہے، تو میرے لیے اسی طرح سے بہرے بنے رہنا ہی فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ بلخ کے جو عالم دین تھے ان کا ایک واقعہ اس لحاظ سے بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ایک عورت کو رہا والی جو شرمندگی تھی اس سے بچایا۔ تو تاریخ میں آج تک اس کا نام صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن حاتم الاسم کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو بہت فوائد ملے کہ بہت دور دور کی آوازیں اس انداز سے یہ سن لیا کرتے تھے۔ اچھا اب دیکھیے ریح بھی کہتے ہیں اس کو، ریحا بھی کہتے ہیں، گیس بھی کہتے ہیں، معدے کی ہوا بھی کہتے ہیں، فلیٹس، فلیٹولینس، تو اس طرح کے بہت سارے اس کے ملتے جلتے اس کے جو الفاظ ہیں، اور جس میں انسانی ہمارا تقریباً 500 ملی لیٹر سے 2000 ملی لیٹر پر ڈے تقریباً گیس پیدا کرتا ہے۔ اور ابھی آپ آگے چل کے سنیں گے بھی کہ دائم الریح جو افراد ہوتے ہیں ہر وقت بیچاروں کے ساتھ عارضہ ہوتا ہے کہ نماز پہ کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں، ہر وقت ریا خارج ہو رہی ہے۔ بعض اوقات تو بہت سے وسواسی بھی ہوتے ہیں، ہم مریض کے طور پہ بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی وقت ہی ایسا نہیں ہر وقت گیس خارج ہو رہی، تو اکثر ہم ان سے مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ بلا وجہ پاکستان میں گیس کے بحران کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، تو ہر شخص کے پاس پلانٹ لگا ہوا ہے یہاں پر۔ تو بہرحال یہ کہ جو یہ ہے 500 ملی لیٹر سے عام طور پر اور تقریباً 2000 ملی لیٹر تک گیس اس انداز سے پروڈیوس ہوتی ہے جسم کے اندر، یعنی ایک بایولوجیکل سسٹم ہے، اور تقریباً 5 دفعہ سے لے کر 15 دفعہ آن این ایوریج یہ ایک ہر شخص کا ایک ایوریج ہے کہ جس سے جسم سے اس کے ریا خارج ہوتی ہے، 5 سے لے کر 15 بار تک ایک ایوریج ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے کسی کو کم بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس انداز سے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سی ویسے ایک عمومی معلومات کے لحاظ سے کہ اس میں نائٹروجن گیس بھی ہوتی ہے، اس میں میتھین گیس بھی ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ہوتی ہے،
تو اس انداز سے یہ ایک عارضہ اس کے اندر افراد کے اندر ہوتا ہے. اور عام طور پر اس میں جو بو محسوس ہوتی ہے وہ ہائیڈروجن سلفائڈ ایک گیس ہے یا سلفر ہے, جس کی وجہ سے اس میں بو ایک آ جاتی ہے. اچھا, اب کثرت ریاح جو ہے اس کی تھوڑی سی کچھ طبی وجوہات بھی ہیں. ابھی ہم فقہی احکام کے اوپر بھی جا رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے دماغ میں ہو جائے. کچھ تو طبی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے کے ساتھ ہوا کا اندر چلے جانا. ظاہر ہے ہمارا منہ ہے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں منہ کھلتا ہے تو ہمارا کوئی خلا کی طرح سے تو یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں کوئی ریسٹرکشن ہو, تو معدے کے اندر کھانے کے ساتھ ہوا بھی جاتی ہے. اور وہ افراد کے جو کہ جن کی جو ڈائٹری جو ہیبٹس ہوتی ہیں, تو عام طور پر جیسے بہت ابھی آگے سنیں گے آپ سبزیاں وغیرہ اور جو کہ گیس پروڈیوسنگ چیزیں ہیں, تو وہ کھانے کے ساتھ ساتھ منہ کے ذریعے بھی ہوا اندر معدے کے اندر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ معدے کے اندر جب ہوا جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کے اخراج کا سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ جو بچے کافی رو رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ماؤں کو ظاہر ہے جو بریسٹ فیڈنگ والی کے بچوں کے جو کرا رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ان کو ٹیکنیک سیکھنی چاہیے کہ جس سے بچوں کے منہ میں پیٹ میں ہوا نہ جائے, جس کی وجہ سے پھر کولک ہوتا ہے ان کو, اور اس کے بعد بچے روتے ہیں, عام طور پر وہ گیس ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تجربے کار مائیں بچوں کو دودھ پلانے کے بعد ان کو کندھے سے لگا کے ڈکار وغیرہ دلواتی ہیں. اور بعض اوقات اس کی یہ ضروری نہیں کہ بالکل آخر میں ایسا ہو, بچوں کو 2 بار یا 3 مرتبہ بھی ڈسکنٹینیو کروا کر دودھ پلانے کو اور ڈکار دلواتے رہنا چاہیے, تاکہ پیٹ میں جو ہوا اس انداز سے جاتی ہے, اور کیسے کم سے کم جائے ہوا اس کی بھی ٹیکنیک ہیں جو ڈاکٹروں سے پوچھنی چاہیے. تو اچھا, اس خاص طور پہ جو بوٹل فیٹ جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بوتلوں کے اندر ہوا جو ہے وہ ہوتی ہے, تو وہ بوتلوں کی ہوا جو ہے وہ بھی بچے کے پیٹ میں جاتی ہے, اور اس کا پیٹ پھولتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو درد ہوتا ہے, روتا ہوتا ہے وہ بعد میں. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. یا اس طرح سے ایک لیکٹوز انٹالرنس کہلاتی ہے, بڑوں میں بھی ہوتی ہے, بچوں میں بھی ہوتی ہے. گلوکوز صحیح ایبزارب نہیں ہوتی, ایک عارضہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کو پیٹ بلوٹنگ اور یہ گیس وغیرہ بنتی ہے اس طرح سے. اور خاص طور پر اس وقت جب بچہ دودھ سے جو ہے وہ ہائی فائبر ڈائٹ کی طرف سوئچ اوور کرتے ہیں اس کو کہ اب یہ کچھ اور چیزیں بھی کھانے لگتا ہے, تو اس وقت یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. خیر یہ تو میڈیکل طبی وجوہات ہیں, بیچ میں کچھ آ گئی ہماری فیلڈ سے متعلق بھی تھیں, تو میں نے کہا اس کو بھی ذکر کر دیا جائے. کچھ بیماریاں بھی وجوہات ہوتی ہیں جو ہوتا ہے عام طور پہ لوگ ہر چیز کو وہ بھی نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ وسواس ہے. اریٹیبل باؤل سنڈروم, یہ ایک بہت ایک کامن ایک بیماری ہے. آنتوں کی حرکت اس میں کافی تیز ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر گیسز بھی بنتی ہیں, اور فریکوینٹ ڈائریاز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, کبھی کانسٹیپیشن بھی ہو جاتا ہے, اس طرح سے چیز ہوتی ہے. تو اس میں بھی گیس بہت بنتی ہے. تو بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹری اعتبار سے ہمارے کو وسواس قرار نہیں دے سکتے, بلکہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم تو نہیں ہے, اس طرح سے بھی چیزیں چیک ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو آپ کے نارمل جو ڈیری پروڈکٹس ہیں, دودھ ہیں, چیز ہے, اور یوگرٹ ہے یا دہی وغیرہ, یہ بھی گیس جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اگر کسی کو اس قسم کا عارضہ ہو, وضو نماز اس کا مشکل ہوا جا رہا ہے, تو وہ کچھ اپنی ڈیری پروڈکٹس کے استعمال کو کم کرے, اس سے بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کل سردیاں بھی ہیں, جو عام طور پر یہ جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹس, یہ اگر انسان کھاتا ہے تو اس سے بھی بہت معمولی مقدار میں کھائے تو شاید اتنا نہ ہو, لیکن عام طور پر جو سیزن چل رہا ہوتا ہے تو اس میں لوگ خوب کھا رہے ہوتے ہیں اس کو, تو اس سے بھی کافی گیس وغیرہ بنتی ہیں. تو اس سے بھی اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے بہرحال. اسی طریقے سے کچھ خاص فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں جن سے گیس زیادہ بنتی ہے, جس کے اندر یہ گوبھی وغیرہ کی اقسام ہیں, سیب ہے, پیاز ہے, چیریز ہیں, بینز مٹر وغیرہ ہوتے ہیں, پیچ ہیں, یا اس طرح سے ریسنس وغیرہ, ان سے سب سے بھی گیس کافی بنتی ہے. یا عام طور پر جس طرح حلیم وغیرہ کھایا جاتا ہے یا اس طرح سے, تو وہ افراد کہ جو کہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور نماز و روزہ ان کو پرابلم کر رہا ہوتا ہے, تو خاص طور پہ اپنی ڈائٹ وغیرہ دیکھیں کہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں اس کے اندر. اچھا, اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جس کے اندر کھیرا بھی آتا ہے, اور لیمو بھی آتا ہے, اور چائے بھی آتی ہے, اور مختلف پمپکن اور بناناز اور یہ سب کیوی وغیرہ. تو یہ خود بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو کون سے ایسے کھانے ہیں کہ جن سے گیس زیادہ بنتی ہے. تو ایسے افراد عام طور پر ان کو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے.
اور خاص طور پہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں بہت سی، تو اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ دیکھنا چاہیے، ہر سبزی نہیں کرتی لیکن خاص قسم کی سبزیاں وہ جو گیس پروڈیوس کرتی ہیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے ان افراد کو، یا نارمل اس میں کھانی چاہیے. اچھا، ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ رہا سے متعلق شکوک اور وسواس اور جو وہم ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کرتے ہیں کہ شک ہو رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں کہ کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں ریا تو خارج نہیں ہو گئی. اچھا، بعض اوقات دیکھیے انسان ینگ ہوتا ہے اس وقت نہیں، اس کے بعد جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو ویسے اس طرح کی چیزیں، اس کے اعضاء جو ہیں ذرا اتنے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اچھی بنیاد پر، تو اس وقت اس کو اعضاء کی کمزوری کی وجہ سے یہ عارضے جو ہیں زیادہ لاحق ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر عموماً دیکھنے میں گیا کہ بہت سارے افراد شکوک و وسواس اور وہم کا شکار ہوتے ہیں. بہت سے اس طرح کے افراد ائمہ کے پاس بھی آتے تھے، کہا کہ وہ جو ہے وہ بار بار وضو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو یعنی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ کون سی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ شیطان کی اصل میں عبادت کر رہا ہے، یعنی جو اپنے وسوسوں کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ بہت پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے، بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب بلکہ اسپیشلسٹ لیول کے اوپر اس وقت وہ ہیں، وہ اتنے زیادہ شک کا شکار ہو گئے تھے کہ باتھ روم میں جاتے تھے کہتے پاؤں میں چھینٹ پڑ گئی، یہاں تک کہ پھر وہ 2 کرسیاں رکھ کر جو ہے اس کے اوپر بیٹھتے تھے باتھ روم میں، پھر بھی کہتے تھے کہ چھینٹ پڑ گئی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بوٹ پہن کے بیٹھنے لگے کرسیوں کے اوپر ہی. تو وہ پھر علماء نے کہا کہ بھائی آپ کے اوپر سمجھیں آپ کثیر و شک بلکہ وسواسی ہو گئے، آپ کے لیے اب بس گٹر کے اندر سے بھی چلتے ہوئے اگر آپ آئیں آپ ویسے ہی نماز پڑھیں ہیں، یعنی آپ کو کوئی بلکہ پاک کرنا جائز ہی نہیں آپ کے لیے. تو پھر بڑی مشکل سے انہوں نے اس مرض سے چھٹکارا پایا. بہت سے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ غسل کر رہے ہیں، مسلسل شاور کا پانی بہہ رہا ہے کہ پانی پہنچا نہیں پہنچا، ٹنکیوں پہ ٹنکیاں خالی کیے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ مشکل سے ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ 3 چلو پانی جو ہے اس کے اندر وضو ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر لے آئے تو ہم 1 لوٹے سے بھی پورا واجب غسل کر کے بتا سکتے ہیں. اس کو مقصد ہے کہ یعنی اتنے کم پانی میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہی وسوسے کی بیماری، اب وہ وسوسے کی بیماری پھر بڑھتے بڑھتے وہ ان تمام چیزوں میں بھی آ جاتی ہے. شک ہو رہا ہے کہ ریا خارج ہوئی نہیں ہوئی، اور بار بار وضو کرنے جا رہے ہیں، اور بڑے اس کا بھی ہم آگے چل کر اس کو ذکر کریں گے فقہی احکام کا. ایک اور چیز نفخ شیطان جس کو کہا جاتا ہے، روایات میں بھی تذکرہ آیا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ محمد. کیونکہ شیطان یہ عبادتوں کو لطف غارت کرنے کے لیے اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اچھا، اب خاص طور پہ امام خمینی ایک جملہ بڑا اچھا فرماتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں گے جو جتنے بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نجاست، طہارت، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا مالی واجبات میں شیطان کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ نئی شک میں ڈالے گا کہ پتہ نہیں میں نے خمس نہیں دیا ہے نہیں دیا، چلو ایسا کرتا ہوں دوبارہ دے دیتا ہوں. نہیں، آپ خود کہتے نہیں، سوچتے نہیں دے دیا ہوگا. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میرا حج غلط ہو گیا ہو، ایسا کرتا ہوں دوبارہ حج پہ چلتا ہوں 10 لاکھ خرچ کر کے. نہیں، شیطان یعنی مالی چیزوں کے اندر آپ کو وسوسے میں نہیں ڈالتا ہے. کس میں ڈالتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں میں ڈالتا ہے. تو شیطان روایات میں ہے کہ نفخ شیطان یعنی شیطان باقاعدہ آواز نکالتا ہے ایسی کہ وہ اس کو شخص کو سنائی دیتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ جو ہے میری ریا خارج ہوئی ہے. وہ شیطانی وسوسہ اس کو اصل میں ہوتا ہے. تو راویوں نے آ کے اس طرح کی شکایت کی تھی تو امام نے کہا کہ نفخ شیطان ہے. تو پھر اس کا ایک حل بھی بتایا تھا. خیر، تو ریا اور وسواس اور وہم سے نجات پانے کے کچھ خاص طریقے بھی ہیں، اور یہاں پر ایک لیکچر ہمارا اس موضوع پر ہو چکا ہے کہ ہم شک کی بیماری، وہم کی بیماری، وسوسوں کی بیماری، اس سے نجات پانے کے بہترین اعمال اور طریقے کون سے ہیں، وہ آپ سرچ کر کے پورا سن سکتے ہیں. تو اس میں سب ان چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں سے پیچھا چھڑایا جائے، جو آج ہمارا خیر موضوع نہیں، کوئی اس موضوع پہ ایک درس ہو چکا ہے. لیکن ویسے نجس و پاک یا نمازوں میں شک وغیرہ کسی کو ہوتے ہیں، یا یہی کہ ریا خارج ہوئی نہیں بار بار شک ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک خاص دعا ہے مصباح المتحجد میں، اور تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ اگر کسی کو نجاست و پاکیزگی کا شک ہوتا ہو، یا وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا، یا نماز میں بہت شکوک ہوتے ہوں، تو وہ بیت الخلاء جاتے وقت اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم.
یہ ایک جملہ ہے جو ہمیشہ بیت الخلاء جانے سے پہلے، ٹوائلٹ جانے سے پہلے اس دعا کو اگر انسان پڑھ لے تو اس قسم کے وسواس سے اس کو نجات مل جاتی ہے. یعنی گویا اس نے ایک الہی مدد طلب کر لی ہے ان وسواس اور شک کے مقابلے میں. تو الہی مدد آ جاتی ہے تو پھر خود ہی شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں، شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. اور جو کہا جاتے تھے ہمارے مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی جو مزہ نگار تھے کہ لوگ شیطان سے بعض اوقات پناہ مانگتے ہیں اور شیطان ان کو پناہ دے دیتا ہے. تو عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان رجیم تو شیطان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر، تو اس دعا کو خاص طور پہ پڑھے تو وہ اس قسم کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس سے اس کو نجات مل جائے گی. اور اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے، عمومی طور پر شک و شبے کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں، مثلا نمازوں میں شک ہے، ہم لوگ فوراً سوچتے ہیں ادھر شک آیا اور بس فوراً اس کا مطلب شک آ گیا نماز باطل ہو گئی. نہیں، ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے. رکعات کے شک کی بھی جب یہاں پر ایک کلاس ہوئی تھی تو اس میں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا غور و فکر کرے کہ میری کون سی نماز کی کون سی رکعت چل رہی ہوگی، سامنے گھڑی مثلا لگی ہوتی ہے یا ہاتھ میں ہے اس کے، معلوم ہے کہ مثلا میں نے اب گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ 1 منٹ ہوا ہے اور شبہ ہو رہا ہے کہ 1 رکعت پڑھی ہے 2 رکعت، تو گھڑی سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ عام طور پر تو 1 رکعت 1 منٹ میں پڑھتا ہوں. تو ذرا سا غور و فکر کیا تو خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے کہ نہیں میری پہلی رکعت ہی ہوگی کیونکہ 1 منٹ ہی صرف ہوا ہے ابھی. تو شکوک و شبہات میں یہ کہ غور و فکر سے انسان کے شک کے بادل ہٹ جاتے ہیں. تو فوراً شک کے احکام پر عمل نہیں کرنا ہوتا، تھوڑا سا انسان رک کے غور و فکر کر لے، اور اتنی تھوڑی سی دیر کہ جو کہ نماز کے جو موالات کے خلاف نہ ہو، اتنی دیر خاموش کھڑے رہ کر بھی آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، نمازوں میں بھی اور وضو میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو جب آپ اس قسم کے احکام پڑھتی ہیں نا تو اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں. مثلا مسلوس، یعنی جس سے بے اختیار پیشاب کے قطرے خارج ہوتے ہوں. اچھا، یہ جو آدمی صحت مند ہوتا ہے اس وقت اس کو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن بہت سے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، خواتین کے بہت سارے ایسے بیچ میں عارضے ڈیلیوری کے بعد یا اور بہت سارے مراحل کے اندر کہ جب ان کو یورینری انکانٹیننس جس کو کہتے ہیں، تو وہ بے اختیار پیشاب وغیرہ یا اس کے قطرے آ جانا یا نکل جانا، تو اس کو مسلوس کہا جاتا ہے فقہی زبان میں. جب کہیں ہو کہ مسلوس کا حکم یہ ہے تو سمجھ جائیں اس سے وہ شخص مراد ہے وہ عورت یا مرد جس سے بے اختیار پیشاب کے قطرے جو ہے وہ جس کے جسم سے نکل رہے ہوں، اور اس کو یورینری انکانٹیننس کہا جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بیماریاں ہیں، عارضی بھی ہوتی ہیں، کچھ پرماننٹ ٹائپ کی بھی ہوتی ہیں، ان کے فقہی احکام پھر الگ ہوتے ہیں، جس کو ہم ایک اصطلاح آگے چل کر آئے گی جسے کہتے ہیں دائم الحدث. یعنی وہ بیچارہ ہر وقت ہی اس میں پریشان رہتا ہے کہ اپنی عبادتیں کیسی کرے، کیونکہ ہر وقت پیشاب خارج ہو رہا ہے، ہر وقت ریحہ خارج ہو رہی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ جو ہے جسم سے فضلات نکلنے والا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مبتون، اس سے پہلے مسلوس تھا، اب یہ مبتون ہے، یعنی جس سے بے اختیار پخانہ خارج ہو جاتا ہو. بہت سارے اس طرح کے عارضے ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں یا آپریشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس طرح سے جسم سے یہ فضلہ وغیرہ نکلتے ہیں. تو ایسے شخص کا جو مسئلہ ہے وہ فقہ کتابوں میں مبتون لکھا ہوتا ہے، مبتون اور مسلوس. تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد بعض اوقات وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ ایک فقہی ٹرمینالوجی ہے جو ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے. یعنی بہت سے لوگوں کے کولوسٹمی بیگ لگے ہوتے ہیں، یعنی آنتوں کو ان کی صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی ہوتی اور یہ بیگ ان کا باہر لٹکا ہوتا ہے، تو جو بھی فیکل میٹر یا جو ہوتا ہے فضلات وغیرہ وہ باہر کی اس کے اندر آ جاتے ہیں بیگ میں، جو ریموویبل ہوتا ہے. پھر اس کو آپ دوبارہ اس کو صاف کرنے کے بعد یا ریپلیس اگر کرنا ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھر، یعنی یہ ہر وقت ان کے جسم سے بہت سے لوگوں کی بیماریاں ہوتی، تو یہ بیگ اس طرح سے لگا ہوا ہوتا ہے. تو فیکل انکانٹیننس، وہ یورینری انکانٹیننس تھا، یہ فیکل انکانٹیننس یعنی فضلات کا اس طرح سے نکلنا. اور تیسری چیز ہے سلسل الریح، جس سے بے اختیار ریحہ خارج ہوتی رہتی ہو، یہ اس کو سلسل الریح کہا جاتا ہے، یا اس کو دائم الریح بھی کہتے ہیں. یعنی ہر وقت ریحہ کا مسئلہ ان لوگ، جو کہ آج ہمارا مین مسئلہ ہے، جو مسلوس، مبتون اور سلسل الریح، یہ تینوں کا کمبینیشن ملا کے دائم الحدث ہونا کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کو لاحق ہے یا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. ریحہ کے جو شدید مرض میں مبتلا افراد کے لیے خاص دعا ہے. روایت میں ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آ کر شکایت کی
مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مولا پیٹ میں ہوا کی حرکت کی آواز میرے آتی رہتی ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کیونکہ ہوا میرے پیٹ سے خارج بھی ہوتی ہے، لوگ اسے سنتے ہیں، تو آپ میرے لیے ہوا کی اس تکلیف کے دور کرنے کی کوئی دعا تعلیم فرمائے۔ تو ہمارے 7ویں امام نے پھر ایک دعا اس کو تعلیم کی، کہا کہ جب تم نماز شب پڑھ چکو تو یہ دعا پڑھو، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود جو اچھائی ہے تیری طرف سے ہے اور اس میں میری کوئی خوبی نہیں، اور جو برائی مجھ سے سرزد ہوتی ہے تو نے پہلے مجھے اس سے ڈرایا ہے، اس کے لیے میں کوئی عذر نہیں رکھتا ہے۔ اے معبود بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ اس بات پر بھروسہ کروں جو میرے لیے وجہ تعریف نہیں ہے، یا اس پر مطمئن رہوں کہ جس کے لیے میں کوئی عذر نہیں رکھتا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہم ما کان من خیر فمنک سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، مفاتیح کے اندر بھی آپ کو یہ والی دعا مل جائے گی۔ تو امام نے فرمایا نماز شب کے بعد اس دعا کو پڑھو تو جو شدید رہا کے مرض میں مبتلا جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دعا اپنا علاج جو کر رہے ہیں وہ بھی کریں، لیکن یہ اس دعا کے ذریعے اللہ کی بھی اس سلسلے میں مدد لیں کہ یہ کیونکہ بہت پریشان کن ان کے بھی مسئلے آگے چل کر آنے والے ہیں کہ کتنی ٹیکنیکل باریکیاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو بہتر یہی کہ انسان کو وہ مسئلے پیش نہ آئیں کہ وہ ہر وقت کنفیوژن کا شکار رہے، عبادتوں میں اس کی توجہ بھی نہیں رہ پاتی، پھر ہر وقت توجہ اس پہ طرف رہتی ہے کہیں ریا خارج تو نہیں ہو گئی، یہ تو نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی طرف متوجہ اتنا نہیں رہ پاتا نماز میں، اپنے اس عارضے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر شخص اس سے بچا رہے۔ اچھا، عبادات کے دوران رہا کے اخراج کے بہت سے فقہی مسئلے۔ اچھا، عبادات کون کون سی؟ مثلا وضو کے درمیان کتنے، وضو سے پہلے، وضو کے درمیان، وضو کے بعد، یہ والا مسئلہ جو ہے پیش آ سکتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے تیمم کے درمیان پیش آ سکتا ہے، غسل کے درمیان پیش آ سکتا ہے کہ ریا خارج ہوئی ہے، نمازوں کے درمیان پیش آ سکتا ہے اس کو، ابھی آپ آگے چل کے اس کے فقہی احکام سنیں گی۔ اسی طریقے سے نمازوں کے علاوہ اس کو جو ہے وہ حج کے طواف کے دوران یہ والے مسئلے پیش آ جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا، اور ہر جگہ کے لیے حکم احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا انسان مسجد امام بارگاہ میں ہے وہاں اس کے ساتھ ہو جائے، اور مثلا تلاوت قرآن وہ کر رہا ہے اس دوران اس کے ساتھ ہو جائے تو کیا فقہی احکام ہوتے ہیں، تو یہ ابھی ہم اب بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو عبادات کے درمیان رہا کا اخراج۔ تو وضو میں سب سے پہلے کہ دوران وضو اگر یقین ہو جائے کہ ریا خارج ہوئی ہے، یقین 100%، یعنی اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، اگر کسی کو دوران وضو کبھی بھی یقین ہو جائے کہ ریا خارج ہوئی ہے، وضو اسی وقت ٹوٹ گیا بالکل ختم، اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ وہ جو ہے وہ پورا وضو کو اپنے مکمل کرے اور پھر دوبارہ کرے، نہیں، بس جہاں جیسی ریا خارج ہونے کا یقین ہو وہیں وضو، چاہے درمیان وضو ہے کہیں پہ بھی اس کو ہوا بس وہیں چھوڑ دے، ڈسکنٹینیو کر دے، وہ سمجھے بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گیا وہ وضو، اب نئے سرے سے بالکل وضو کرے۔ تو دوران وضو اگر یقین ہو جائے کہ ریا خارج ہوئی ہے تو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ دوران وضو احتمال ہو کہ ریا خارج ہوئی ہے۔ احتمال کہتے ہیں بہت ہی ویک ٹائپ کا خیال ہوتا ہے، 5% خیال، 10% خیال، 90% تو یہی کہ ریا خارج نہیں ہوئی، لیکن 5-10% خیال آ رہا ہے اس کو، اس صورت میں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ آپ یہی سمجھیں کہ نہیں میری ریا خارج نہیں ہوئی ہے، اور وضو ایز اٹ از کنٹینیو کریں اور بغیر کسی روکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا وضو بالکل صحیح رہے گا۔ اس کے بعد اگلا چیز آتی ہے کہ دوران وضو احتمال نہیں، پہلے ہم نے کہا یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی ریا خارج ہوئی ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ دوسری چیز آئی کہ احتمال ہوا، شک، ویک سا ایک شک ہوا، تو یہی حکم ہے اس کا کہ اس میں بھی آپ خود کو سمجھیں کہ نہیں میرا وضو نہیں ٹوٹا اور کنٹینیو کریں۔ تیسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ دوران وضو شک ہو کہ ریا خارج ہوئی ہے، یعنی 50% ہو گیا ہے، 50% ہے کہ ریا خارج ہوئی ہے، 50% ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس صورت میں بھی شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس پہ توجہ نہ دیں اور سمجھیں کہ اب بھی ریا خارج نہیں ہوئی اور وضو کو ایز اٹ از کنٹینیو کریں، حالانکہ شک آ گیا ہے آپ کو، تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بالکل شک کے اوپر توجہ نہ دیں، سمجھیں کہ نہیں خارج ہوئی اور آپ وضو ویسے ہی مکمل کریں۔ پھر اگلا مسئلہ آتا ہے دوران وضو ظن ہو جائے کہ ریا خارج ہوئی۔ ظن کہتے ہیں 97%، 98% تک بھی معاملہ چلا جائے، یعنی اتنا زیادہ آپ کو ہے کہ 97%، 98% کے ریا خارج ہوئی، تب بھی اسلام کہتا ہے کہ یہی سمجھو کہ نہیں خارج ہوئی اور آپ وضو کو کنٹینیو کریں۔
یعنی آپ نے دیکھا کہ بالکل ہم سوائے کہ 99 تو تقریباً وہ یقین کا اور اطمینان جس کو کہتے ہیں اس کے یقین کا قائم مقام ہوتا ہے، تو 99 یا 100% تو پھر وہ تو یقین ہو گیا آپ کو، یعنی اطمینان ہو گیا کہ ہاں ریا خارج ہوئی، تو پھر تو ظاہر باطل سمجھیں گے وضو کو۔ لیکن 98% تک بھی معاملہ چلا گیا ہے، تب بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، اور وضو کو ایز اٹ از جاری رکھیں، کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اچھا، وضو مکمل کر لیا، اب وضو بعد وضو یہ شک ہو رہا ہے کہ ریا خارج ہوئی، وضو پورا سیف تھا اس وقت، اب لیکن بعد میں شک ہو رہا ہے کہ وضو مکمل ہونے کے بعد، تب بھی یہی حکم رہے گا کہ شک کو کبھی بھی آپ اس پہ توجہ نہ دیں، شک کو، کیونکہ حدیثوں کے اندر بھی ایک قانون بیان ہوا ہے، لا تنقض الیقین بالشک، یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا ہے، یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، رہا کے نتیجے میں سمجھیں گے کہ نہیں ٹوٹا، یہ خود اصول امام معصوم نے بتایا ہے ہم کو، اور زرارہ سے روایت ہے، کچھ اور روایات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں جو خاص وضو کے سلسلے میں بھی ہے، اور بھی جگہوں پر یہ قانون اپلائی ہوتا ہے۔ اس قانون کو کہا جاتا ہے استصحاب کا قانون، اصل استصحاب، اور یہ اتنا ایسا قانون ہے کہ اس پہ پوری کتابیں مراجع نے لکھی ہیں، امام خمینی نے بھی ایک پوری کتاب الاستصحاب اس فقہی قانون کے اوپر لکھی۔ آج کل ایک بہت ہی فتنے کے طور پر بھی ایک چیز ہے، بہت سے اخباری مزاج کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو مجتہدین ہیں ان کو اپنے فتوے کے دلائل مقلدین کو بتانے چاہیے۔ مراجع اپنی مفصل کتب استدلالی فقہ کے اندر سارے دلائل لکھتے ہیں، اب ہر جگہ ہر شخص، ہر مقلد کو، ہر جاہل آدمی کو مثلا وہ آ کے کہے کہ مجھے دلیل بتائیے، تو مجتہد مثلا اگر دلیل بتا بھی دے، مجتہد کہے گا کہ بھئی یہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، شک ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا، مجتہد جواب دے گا کہ نہیں ٹوٹا، وہ کہے گا دلیل بتائیے، مجتہد کہے گا کہ لا تنقض الیقین بالشک، یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ کہے گا اس میں وضو کا تذکرہ کہاں ہے؟ اب مجتہد کہے گا بھئی یہ قانون استصحاب ہے، خود امام نے بتایا، وہ کہے گا قانون استصحاب کیا ہوتا ہے؟ پھر استصحاب میں مجتہد کہے گا کہ جناب یہ دو جگہوں پہ البتہ قانون نہیں چلتا ہے، ماقبل کی شریعتوں میں نہیں چلتا اور حیات مفقود الخبر میں نہیں چلتا، یہ میں ایسے بیچ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ کہے گا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں حیات مفقود الخبر اور یہ ماقبل کی شریعت وغیرہ، تو یہ ایک سے ایک بات، ایک پورے مجتہد کی پوری زندگی ایک آدمی کو ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے لگ جائے گی پوری، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سب علماء، یہ ہمارے واقعتاً محسنین ہیں، انہوں نے اتنے سخت مسائل کو ہمیں کتنا حل کر کے ہمیں دے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیں ان مشکلات میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ افراد انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا صرف اس ایک مسئلے میں استصحاب کا قانون سے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ صبح ہم نے ٹنکی فل کی تھی، پانی کور ہو گیا تھا، اس کے بعد دن میں موٹر بھی چلتی رہی اور جناب یہ آپ کی واشنگ مشین بھی چلتی رہی، لوگ نہاتے واتے بھی رہے، اب شک ہو رہا ہے کہ پانی جو ہے ٹنکی میں کور ہے یا قلیل پانی میں تبدیل ہو گیا ہے وہ، تو اسی یقین کو یہاں پر کھینچ کے لائیے، استصحاب کا قانون کہلاتا ہے، یعنی یقین کیونکہ شک سے نہیں ٹوٹتا۔ پہلے یقین تھا کہ ٹنکی کا پانی کور ہے، اب بھی سمجھیے کہ اب بھی کور ہے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کور نہیں ہے، مثلا ہوا آنے لگی، نل کا پانی بند ہو گیا، اس میں سے آنا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں پانی بہت کم ہو گیا ہے مثلا۔ لیکن یہ استصحاب کا قانون ہے، یقین کا بھی تو اسی طرح وضو بھی ہے کہ وضو میرا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو یہ استصحاب کا قانون کہتا ہے۔ بیچ میں یہ بات آ گئی کہ یہ تاکہ ہم یہ والا مسئلہ بھی بیان کر دیں کہ یہ والی جو فرمائش ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند جو کہا جاتا ہے نا، یعنی وہ کہتا ہے مجھے فقہی مسئلے کی دلیل بتائیں، بھائی دلیل سمجھنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، یہ تو ایک مثال ہے، اگر آپ بیان کریں تو وہ اتنی ٹیکنیکل باریکیاں ہیں اس کے اندر، ایسے ہی جیسے کوئی مسافر کہے بھائی آپ جہاز کیسے اڑا رہے ہیں، پائلٹ سے جا کے گفتگو کر دے، وہ جو باتیں بتائے گا مسافر کی سمجھ میں وہ بھی نہیں آ رہی ہوں گی، تو وہ سوچے گا کہ اتنا بھاگنا دوڑنا کیوں ضروری ہے، رن وے کے اوپر جہاز یہیں سے ہیلی کاپٹر کی طرح سے مثلا کیوں نہیں اڑ جاتا۔ خیر یہ تو ایک عجیب صورتحال لوگوں کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا، بعد وضو اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ ریا خارج ہوئی ہے، پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو جائے بعد وضو، تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا پڑے گی۔ شک کی صورت میں اسے وضو نہیں کرنا ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کا، ریا خارج ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، نماز سے پہلے شک ہو کہ وضو کے بعد ریا خارج ہوئی، نماز سے پہلے شک ہو رہا ہے، مثلا آپ نے وضو کیا تھا، آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا،
وضو ٹھیک چلتا رہا. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں شبہ ہوا کہ کہیں اس دوران ہم نے مختلف کام کیے ادھر ادھر, شاید میری ریا اس میں خارج ہوئی ہو. تو اس صورت میں بھی بالکل توجہ نہیں دیں گے اور سمجھیں گے وہی وضو میرا ابھی تک برقرار ہے. وہی استصحاب کا قانون یہاں پر آئے گا کہ وضو میرا برقرار ہے, اور سمجھیں اور تو کوئی توجہ اس کے اوپر نہ دیں اور نماز ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیں. اور آیت اللہ سیستانی نے بھی بہت سے اپنے فتوے جو ہیں دیے ہیں کہ اگر مکلف کو یہ یقین ہو کہ اس نے وضو کیا تھا, بس یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے, پھر شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹنے والا کوئی کام مجھ سے سرزد ہوا ہے یا نہیں, تو اس میں اپنے آپ کو حالت وضو میں سمجھنا صحیح ہے. یعنی یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہے اور شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹنے میں, تو سمجھے کہ میں حالت وضو ہی میں ہوں. پھر اگلے مسئلے کو لکھتے ہیں مکلف کو یقین ہو کہ وضو ٹوٹنے والا کام مجھ سے ہوا ہے, پھر شک ہو جائے کہ اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یعنی اب کیا ہے, پرانا والا یقین کیا ہے کہ میں نے وضو ٹوٹنے والا کام کیا تھا, مثلا ریا خارج ہوئی تھی, میں نے پیشاب کیا تھا, اس کا یقین ہے. شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو اسی یقین کو یہاں پر کھینچ کر لے کر آئے گا وہ کہ جس میں اس نے وضو توڑنے والا کام کیا تھا, اور اپنے آپ کو اب بغیر وضو کے سمجھے گا اور وضو کرے گا. تھوڑا سا ذرا دماغ میں ٹیکنیکل وہ ہوگا. یعنی پہلی والی کنڈیشن جو یقینی ہے اسی کو آپ بیس بنائیں. پہلے والے میں کیا تھا کہ وضو کا یقین تھا, ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا شک تھا, تو اس صورت میں کیا ہوا کہ یہی سمجھے کہ نہیں ٹوٹا. اچھا, اب دوسری کنڈیشن میں اس کو یقین تھا کہ وضو توڑنے والا میں نے کوئی کام کیا ہے, جیسے یہ ریا کا خارج ہونا یا پیشاب وغیرہ کا ہونا, لیکن بعد میں اور پھر یہ شک ہو رہا ہے کہ اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو اس یقین جو پہلا والا یقین تھا جس میں وضو ٹوٹنے والا کام تھا اسے یہاں پہ کھینچ کر لے کر آئیے اور سمجھیں کہ نہیں میرا وضو میں نے توڑنے والا کام کیوں کر لیا تھا, لہٰذا میں بغیر وضو کے ہی ہوں اور ایک وضو کرنا پڑے گا. اچھا, اگر مکلف کو یقین ہو کہ اس نے وضو کیا تھا اور اس سے کوئی وضو ٹوٹنے والا کام بھی سرزد ہوا ہے, لیکن یہ شک ہو رہا ہے کہ وہ کام جو ہے وضو سے میں نے پہلے کیا تھا یا پہلے مجھ سے حدث سرزد ہوا تھا, یعنی وضو توڑنے والا, تو اس پر وضو کرنا واجب رہے گا. تو یہ تھوڑی سی ذرا ٹیکنیکل اس میں چیزیں ہیں. تو یہ 3 اس کے حصے آیت اللہ سیستانی نے بیان کیے. اچھا, کیا ری خارج ہونے سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ انسان تیمم کرتا ہے, مثلا یا تو وضو کے بدلے تیمم کرتا ہے یا غسل کے بدلے تیمم کرتا ہے. اس کی الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہیں. مثلا ایام میں جو رمضان کے جو راتیں ہوتی ہیں اس میں پھر بہت سی خواتین کو غسل کرنا پڑتا ہے پاک ہونے کے بعد, اور بعض اوقات غسل کا مثلا وقت نہیں ہوتا تو پھر تیمم کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات وضو کے لیے پانی نہیں ہے, اس کے لیے تیمم کرنا پڑتا ہے, وضو کرنا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے, پھر تیمم کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ وضو کے بدلے اگر تیمم کیا ہے تو ہر وہ چیز جس سے وضو باطل ہوتا ہے اس سے تیمم بھی باطل ہوتا ہے. یعنی وضو کیونکہ ریا خارج ہونے سے بھی باطل ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے تیمم کیا ہے کسی وضو کی وجہ سے, وضو کے بدلے میں, تو پھر اگر کوئی ایسی وضو توڑنے والی کوئی چیز لاحق ہوئی ہے جیسے ریا, تو اس سے تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے. غسل اگر آپ نے کیا ہے تیمم کیا ہے غسل کے بدلے میں, تو جن چیزوں سے غسل باطل ہوتا ہے اس سے تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اچھا, بعض اوقات تنگی وقت کی وجہ سے آپ تیمم کرتے ہیں, یعنی اتنا وقت نہیں ہے, بس نماز قضا ہو جائے گی, 2 منٹ رہ گئے ہیں نماز فجر کو قضا ہونے میں, اب آپ کو فوراً تیمم کر کے نماز پڑھنا ہوتی. اسے کہا جاتا ہے تنگی وقت کا تیمم. تو عذر جیسے ہی برطرف ہو جائے گا, بعض اوقات عذر اگر برطرف ہو جائے, جیسے اگر آپ نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے, تو جیسے ہی پانی آئے گا, اب ضروری نہیں کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز آئے کہ مثلا ریا خارج ہو یا پیشاب اور پیخانہ کر لیں تو اس سے ہمارا تیمم ٹوٹے گا, نہیں, جیسے ہی پانی آئے گا ویسے تیمم ٹوٹ جائے گا, جو کہ ایک محاورہ بھی ہوگا کہ آب آمد تیمم برخاست. جیسے ہی پانی آ جاتا ہے بس فوراً تیمم باطل ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ تیمم آپ نے کیا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو تیمم کیا تھا. تو بہرحال مختصر یہ کہ ری خارج ہونے سے بھی جی ہاں تیمم ٹوٹ جاتا ہے. دوران غسل اگر ری خارج ہو جائے
تو کیا اس سے غسل بھی باطل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ علماء نے دیا کہ اگر غسل جنابت کے دوران گیس خارج ہو جائے یا پیشاب آ جائے تو اس سے بھی غسل باطل نہیں ہوتا. البتہ نمازوں کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جن کے لیے وضو وغیرہ ضروری ہوتا ہے یا طہارت ضروری ہوتی ہے پھر اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر بلکہ آغا سیستانی تو یہ بھی فرماتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی غسل ہو، صرف غسل جنابتی کی بات نہیں، مثلا خاتون ہے وہ غسل حیض کر رہی ہے پاکیزہ ہونے کے لیے، یا غسل جمعہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران غسل کے دوران ریاء خارج ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آ جائیں تو یہ نہ سوچے کہ ارے میرا تو غسل ہی باطل ہو گیا، غسل باطل ہو گیا تو مجھے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا. نہیں، غسل باطل نہیں ہوگا، غسل کو بالکل کنٹینیو رکھیں. دیکھیں وضو باطل ہوتا تھا لیکن غسل کا مسئلہ الگ ہو گیا. جبھی اس میں کہا جاتا ہے کوئی قیاس نہیں کر سکتا، غسل لیکن باطل نہیں اور اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی غسل کو کنٹینیو کرے. البتہ ظاہر ہے اب اس غسل جنابت کی بات تو وضو نہیں کرتا، وہ نمازیں پڑھ لیتا. اب کیونکہ وہ غسل توڑنے والی کوئی چیز بیچ میں آ گئی تھی، یعنی ایک لحاظ سے یعنی غسل تو نہیں ٹوٹا لیکن وہ حدث سرزد ہو گیا، ریاء خارج ہو گئی، پیشاب وغیرہ کے قطرے آ گئے تو نمازوں کے لیے اس کو الگ سے ایک وضو کرنا پڑے گا. یا مثلا قرآن کے حروف کو چھونا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے کچھ بھی اس طرح سے، تو اس میں اس کو وضو کرنا پڑے گا. لیکن غسل میں اس کے کوئی فرق نہیں پڑا. البتہ یہاں پر ایک اختلاف ہے مرحوم آیت اللہ خوئی کا. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر غسل کے دوران جیسے یہ غسل جنابت اس کے دوران اگر ریاء خارج ہو جائے یا پیشاب وغیرہ آ جائے تو وہ غسل جو ہے ایک غسل اس کے بعد دوبارہ اور کرنا پڑے گا. اور بہت سے مسائل میں یہ بھی کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے بعد وضو بھی کرے. تو بہرحال یہ لیکن البتہ امام خمینی اور رہبر معظم خامنئی اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر غسل کے درمیان میں اگر گیس خارج ہو جائے یا پیشاب بھی آ جائے تو اس سے غسل باطل نہیں ہوتا، البتہ بعد میں نمازوں وغیرہ کے لیے وضو کرے. اچھا، بعد غسل اگر ریاء خارج ہو جائے، ابھی تو دوران غسل تھا، بعد غسل ریاء خارج ہو جائے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی غسل کی حد تک فرق نہیں پڑے گا، البتہ نمازوں کے لیے یا کسی بھی ایسے کام کے لیے جس کے لیے وضو ضروری ہو، جیسے حروف قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے. تو بہت سارے اور مقامات ہیں کہ جب وضو کرنا 5-6 مقامات ہیں کہ جب ضروری ہوتا ہے تو ان کاموں کے لیے وضو کرنا پڑے گا. لیکن بعد غسل بھی اگر ریاء خارج ہو جائے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، نہ درمیان میں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی بعد میں ٹوٹتا ہے. یعنی غسل بالکل سیف ہے، سیف ساؤنڈ طریقے سے وہ بالکل صحیح ہے. بس اس کے بعد نمازوں کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اچھا، غسل کے دوران ریاء خارج ہونے کے مسئلے میں کیا غسل جنابت اور دیگر غسلوں کے مسئلے میں کوئی فرق ہے؟ تو جس کا جواب ہے کہ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی غسل اگر کر رہے ہوں، خاص طور پہ جو غسل جنابت کی بات کی ہم نے، تو اس کے اندر بھی یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ دیگر جو غسل ہیں مستحب غسل ہیں، اس کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل ٹھیک رہے گا. البتہ بعد غسل جو ہے نمازوں کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھنی تو کوئی وضو بھی نہیں کرنا ہے، لیکن جب نمازوں وغیرہ کا مسئلہ آئے گا تو پھر ایک وضو کرنا پڑے گا. دوران نماز، اب نماز میں آ گئے ہم، غسل سے اب نماز میں آ گئے. دوران نماز آپ کو ظن، شک یا احتمال ہو کہ ریاء خارج ہوئی ہے، یعنی جب تک آپ کو یقین نہ ہو، یقین ہو کہ دوران نماز ریاء خارج ہوئی ہے، پھر تو آپ کا نماز باطل ہو جائے گی، پھر وضو بھی کرنا پڑے گا نئے سرے سے اور پھر نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن احتمال، شک، ظن یعنی 98% تک بھی آپ کا شک چلا جائے کہ میری جو ہے وہ ریاء خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا کوئی قطرہ آ گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یہی سمجھا جائے گا کہ نہیں ایسا کچھ ہوا، اور نماز کو بالکل کنٹینیو رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، دوران نماز یقین ہو جائے کہ ریاء خارج ہوئی ہے تو بس جیسے ہی یقین ہو جائے آپ کو، فوراً آپ کی نماز باطل ہو گئی. بہت سے لوگ ایک چیز اور بھی کرتے ہیں کہ پھر وہ پوری نماز آخر تک پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں وضو وغیرہ کر کے. نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جہاں دوران نماز آپ کی نماز باطل ہو جائے، اچھا خالی یہ ریاء اور گیس اور اس کا ہی مسئلہ نہیں ہے پیشاب کا،
کوئی اور بھی مسئلہ ہو جائے جس سے آپ کی نماز باطل ہوتی ہو، مثلا آپ نے 2 رکوع کر لیے غلطی سے، نماز باطل ہو گئی. اب یہ نماز کو پورا آخر تک پہنچانا ضروری نہیں، بس وہیں سمجھیں وہیں ختم ہو گئی نماز، اور بس آپ فوراً اٹھے وہاں سے جائیں. اگر وضو ٹوٹا ہے تو وضو کریں، اور وضو نہیں ٹوٹا ہے اگر آپ کا اور کسی اور وجہ سے نماز باطل ہوئی ہے تو دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے پھر نماز شروع کریں. تو دوران نماز یقین ہو جائے کہ ریا خارج ہوئی ہے، بس وہیں نماز ختم اور دوبارہ وضو کر کے نئی نماز. یقین ہو جائے کہ دوران نماز ریا خارج ہوئی ہے تو کیا یہی ابھی ہم نے کہا کہ نماز کو مکمل کرنا ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں، نماز کو مکمل نہیں کرنا ہوگا، یعنی بس وہ وہیں چھوڑ دیں اور نئے سرے سے جا کر وضو کر کے نماز پڑھیں. اچھا، دوران نماز یہ یقین ہو جائے کہ نماز سے پہلے میری ریا خارج ہوئی تھی، یعنی جس وقت ہم نے نماز شروع کی اس وقت ہم بالکل سالڈ، ہمیں یقین تھا کہ نہیں ہمارے وضو برقرار ہے اور نماز ہم نے شروع کر دی. دوران نماز ہی یقین ہو گیا کہ یاد آ گیا کہ ارے نہیں، وہ تو ہماری تو مثلا ریا خارج ہوئی تھی لیکن بھول گئے ہم اور ہم نے نماز شروع کر دی. اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ نماز شروع ہو گئی تو چلو کنٹینیو کریں، نہیں، نماز اسی وقت فوراً باطل ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کو یقین ہوا کہ آپ نے بغیر وضو کے اسی طرح سے نماز شروع کر دی تھی جبکہ یہ عارضہ لاحق ہوا تھا آپ کو، تو اس صورت میں آپ کو نئے سرے سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. بعد نماز یقین ہو کہ ریا خارج ہوئی تھی، یعنی ہم نے پوری نماز پڑھ لی تو پھر بعد میں یاد آیا کہ ارے دوران نماز ریا خارج ہو گئی تھی. اب کیا کریں؟ کیا ہم یہ سوچیں کہ بھائی اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اگلی نماز کے لیے چلو ہم وضو کر لیں؟ نہیں، وہ جیسے ہی آپ کو بعد نماز بھی یقین ہو جائے کہ نماز سے پہلے آپ کی ریا خارج ہوئی تھی یا دوران نماز ریا خارج ہوئی ہے، اس صورت میں بھی آپ کی نماز باطل ہے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، چاہے یہ بعد ہی میں کیوں نہ پتہ چلے آپ کو. یعنی اتنی اہمیت ہے طہارت کی دوران نماز. دائم الریح ایسے افراد کو اب ان کے مسئلے آ رہے ہیں. یہ تو ایک نارمل مسئلے تھے جو ہر شخص کو پیش آ سکتے ہیں، جو اس سے پہلے ابھی آپ نے سنے کہ شک ہو رہا ہے، یہ خارج ہوئی ہے، اطمینان ہو رہا ہے، یقین ہو رہا ہے، ظن ہو رہا ہے، احتمال ہو رہا ہے. تو یہ اب ہے دائم الریح، یعنی اس کنٹینیوس اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ابھی آگے چل کر اس کے بھی کچھ ضمنی چیزیں آئیں گی. تو ایک چیز اس کے اندر آتی ہے کہ کیا دائم الریح کو اپنا علاج کروانا واجب ہے؟ کہ بھائی آپ کو ساتھ جب یہ مسئلہ ہے تو یہ نمازیں آپ کی متاثر ہو رہی ہیں اس سے اتنا، تو آپ پر واجب ہو جائے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، دوائیاں وغیرہ کھائیں، طریقہ کار کے اوپر عمل کریں کہ کسی طریقے سے مسئلہ کنٹرول ہو. تو جواب ہے کہ یہ واجب تو نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ دائم الریح اپنا علاج کروائے، لیکن بہرحال مستحب ہے یا احتیاط مستحب ہے کہ اپنا علاج کروائے تاکہ نماز ذرا سکون کے ساتھ بغیر کسی وسوسے اور اس کے جو ہے وہ انجام دے. لیکن اصلاً یہ ہے کہ اس کو ڈانٹ پھٹکار کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی ہر وقت آپ یہ والا مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، آپ پر واجب ہے کہ اپنا جا کر علاج کرائیے. نہیں، واجب نہیں ہے اس کے اوپر، البتہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے. اچھا، کیا دائم الریح کے لیے وضو کے فوراً بعد نماز پڑھنا ضروری ہے؟ مثلا ایک ہے کنٹینیوس اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جب وہ اس سے مسئلے سے باہر نکل سکے. تو کیا واجب ہے کہ بھئی ابھی تو آپ نے وضو کیا بس فوراً نماز پڑھ لیں؟ جیسے بہت سے دیکھیے استحاضہ قلیلہ میں ہوتا ہے یا اس کے احکام میں ہوتا ہے کہ بس فوراً بعد، جیسے غسل بھی اگر اس نے کیا ہے استحاضہ کثیرہ والی عورت، یا تو بہت سے احکام کے اندر یہ آتا ہے کہ بس فوراً بعد نماز پڑھے. تو اگر اس نے زیادہ وقت دے دیا، بیچ میں گیپ ہو گیا، تو اگلی نمازوں کے لیے پھر دوبارہ سے طہارت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی. تو کیا دائم الریح کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ وضو کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے یا اس کے لیے مستحب ہے کہ زیادہ جلدی کرے تو بہتر ہے. یعنی جو دائم الریح یعنی مسلسل جس سے گیس خارج ہوتی ہو، تو اس کے لیے نماز کو فوراً بعد وضو پڑھنا واجب نہیں، ضروری یا واجب نہیں ہے، وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ بھئی آپ با طہارت اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں تو اچھا ہے، کیونکہ دائم الریح میں آگے چل کر آپ دیکھیں گی کہ کچھ سہولیات اس کو ملتی ہیں.
سہولت ملتی ہے کہ پھر بعض نمازیں وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب ہی کہا گیا کہ واجب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ فوراً بعد وضو کے نماز پڑھے، وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے یا مستحب یہ ہے کہ وہ فوراً ہی پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اچھا، کیا ریح اگر کسی شخص کو بہت تنگ کر رہی ہو تو کیا نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے؟ دیکھیے نمازوں کے لیے کتنا وہ ہے کہ جناب نمازیں زیادہ وقت فضیلت میں جلد سے جلد پڑھ لی جائیں۔ اب اگر جو اول وقت ہے یہ وقت فضیلت ہے، اس وقت اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو ریح کی تکلیف یا عارضہ ہو رہا ہے، اور اس کو امید ہے کہ ابھی میں نے دوا کھائی ہے، مکسچرز پی ہیں، اب 3-4 گھنٹے میں افاقہ مجھے ہو جائے گا، پھر میں ذرا سکون کے ساتھ مثلا نماز پڑھ لوں گا۔ تو اسلام میں دیکھیے خشوع خضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اول وقت وہ نماز کے جس میں خشوع خضوع کم ہو، وہ تاخیر سے نماز پڑھنا جس میں خشوع خضوع زیادہ ہو۔ دیکھیے اس کے اچھے اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی بہت ہی جیسے آج کل بڑے میچ ویچ بھی چل رہے ہیں، ویسے نوجوانوں کے لحاظ سے ویسے تو ظاہر نماز کے مقابلے میں میچ کو اہمیت دینا ایک بہت ہی عجیب سا کام ہے، لیکن چلیں بالفرض کوئی ہے کہ بہت ہی اہم میچ آ رہا ہے، بڑے کروشل مرحلے کے اندر آ رہا ہے اور فائنل آ رہا ہے اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دماغ سارا میچ کی طرف لگا ہوا ہے اور وقت فضیلت بھی چل رہا ہے نماز کا، تو اب ہمیں پتا ہے کہ 2 گھنٹے میں تو میچ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم سکون سے نماز پڑھیں گے، تو تاخیر کرنا مستحب ہو جائے گا۔ میچ تو مثال کے طور پر ہے، ورنہ ہر وہ چیز کہ ہر وہ جائز چیز کہ جس میں جب آپ اگر ابھی نماز پڑھ رہی ہوں گی تو خشوع خضوع کم ملے گا، لیکن تاخیر سے پڑھنے میں خشوع خضوع زیادہ ہو جائے گا، تو پھر تاخیر کرنا مستحب ہے۔ بعض اوقات اس قدر تاخیر بھی مستحب ہوتی ہے، وہ ہم یہاں پر پورا ایک لیکچر اس پہ لے چکے ہیں کہ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہوتا ہے، اور اس میں کبھی کبھی اتنا مستحب بھی ہوتا ہے، اتنی تاخیر کہ بس جس قضا سے پہلے آپ پڑھ لیں، زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس نماز کے جو بالکل آپ اول وقت میں پڑھیں، یعنی یہ شرعی احکام میں کچھ مستثنیات ہیں۔ اسی کے اندر یہ شخص بھی ہے کہ جس کو ریح تنگ کر رہی ہو، تو اگر اسے پتا ہے کہ ابھی میں نے دوا کھائی ہے 2-3 گھنٹے میں مجھے افاقہ ہو جائے گا، پھر میں اطمینان سے نماز پڑھوں گا، تو پھر اس کے لیے تاخیر کرنا ثواب ہے، مستحب ہے کہ تم ابھی اول وقت میں جب تمہیں ریح پریشان کر رہی ہے تو ابھی تم نماز نہ پڑھو، ذرا تاخیر سے نماز پڑھ لو تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اچھا، اب ہوتا ہے کہ اگر نماز میں رکوع سجدے کے دوران ریح خارج ہو رہی ہو تو کیا پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے بزرگوں کے حوالے سے چیز ہوتی ہے، رکوع کر رہے ہیں بالکل پیٹ اس میں دب رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں اور زیادہ پیٹ دب رہا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ریح خارج ان کی جو ہو رہی ہے، تو وہ کیا کریں کہ تو ان کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، پوری نماز۔ دیکھیے پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے کہ یعنی وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے ان کا، ریح خارج نہیں ہو رہی، اور اگر رکوع اور سجدہ کریں تو ہو رہی ہے، تو پھر پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور رکوع اور سجدہ بھی سر کے اشارے سے کرنا ہے، ہلکا سا سر جھکائیں رکوع کے لیے، پھر اوپر سر کر لیں، پھر تھوڑا سا نسبتاً زیادہ جھکا دیں سر کے سجدے کے لیے، اس طرح دونوں سجدے، اور پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی، بعض اوقات پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی ہے، اور کبھی صرف تشہد و سلام کے لیے آخری مرتبہ نیچے بیٹھا جاتا ہے، لیکن وہ اور مسئلے بھی ہیں، یعنی نمازوں کو بھی اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے کہ جب کبھی انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے نا تو اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو ریح والا شخص ہے جس کو اٹھتے بیٹھتے رکوع میں یا سجدے میں جاتے وقت، اور وہ بہت سے بوڑھے افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جوانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے کہ جس میں وہ طہارت کے ساتھ پوری نماز پڑھ سکے، یعنی طہارت وہ زیادہ مقدم ہے بنسبت اس کے کہ وہ رکوع سجدہ نارمل طریقے سے کر رہا ہو لیکن طہارت جا رہی ہو، تو پھر یہ حکم یہی ہے کہ پوری نماز اس طرح سے کھڑے ہو کر پڑھو۔ اچھا، عملاً نہیں، عمدن سہون جہلن غفلتاً اضطرار مجبوری، ہر صورت میں اگر اسے پتا چلے کہ میری ریح خارج ہوئی ہے، عمدن ریح خارج کرے تب بھی نماز باطل ہے، سہون ریح خارج ہو جائے تب بھی نماز باطل ہے، جہلن خارج ہو جائے، مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا تب بھی نماز باطل ہے، غفلت میں تھا اور خارج ہو گئی تب بھی نماز باطل ہے، اضطرار اور مجبوری اگر کوئی ہو گئی ہے اس کو سوائے کہ دائم الری ہو تو بھی ہر صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ اس میں کوئی چھوٹ نہیں کہ ہمیں تو مسئلہ پتہ نہیں تھا تو ہم سے غفلت ہو گئی، ہمارا دھیان نہیں رہا اس وقت،
تو ہر صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ شک ہوتا ہے کہ ری کے ساتھ کچھ فضلہ بھی خارج ہوا ہے، یہ بیماروں کے ساتھ ہوتا ہے، ڈائریا کسی کو ہوا ہے یا اور اس طرح سے بہت زیادہ اس کے ساتھ تکلیف ہے، تو اگر شک ہو کہ ری کے ساتھ فضلہ بھی خارج ہوا ہے تو ری کے خارج ہوئی ہے اس کا تو یقین ہے، لیکن شک فضلے کا بھی ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو چیک کرنا کوئی واجب نہیں ہے اور یہی سمجھیں گے کہ خارج نہیں ہوا۔ یعنی نجاستوں کے مسئلے میں بہت اسلام نے چھوٹ ہے، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی بعض اوقات ممکن ہے اس کو ایسا محسوس ہو، ری کا بھی اس کو شک ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ فضلے کا بھی شک ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ نماز کو توڑے اپنا اور جا کے چیک کرے کہ کہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شک کی صورت میں فضلے کو بھی نظر انداز کیا جائے گا اور ری کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ اچھا، پھر بعد میں پتہ چل جائے، اب مثلا لباس کے اوپر جو ہے بعد میں ہمیں لگا ہوا نظر آ جائے کوئی فضلہ، اور یہ پتہ نہ ہو کہ دوران نماز ہوا ہے یا نماز کے بعد ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ نماز کے بعد ہی ہوا ہوگا اور نماز کو صحیح سمجھیں گے۔ لیکن اگر اطمینان اور یقین ہو جائے کہ دوران نماز ایسا ہوا تھا تو پھر کچھ مسئلہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ابھی کیونکہ فضلے وغیرہ کے مسئلے ابھی ہم فی الحال نہیں، ہم ریحا کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ شک اگر ہے ریحا کے ساتھ فضلہ خارج ہوا ہے یا عام حالات کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی شک پہ توجہ نہ دیں دونوں کے سلسلے میں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، عام عوام ایک مسئلہ ایک پوچھتی ہے، بڑا عجیب و غریب، فقہ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے البتہ، کہ ری خارج ہونے کے بعد کیا مقام ری کو بھی دھونا چاہیے یا پاک کرنا چاہیے؟ حیرت انگیز طور پہ لوگ یہ والا سوال آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت میں بھی بڑا یہ رائج سوال ہے، ان کے علماء بھی یہی جواب دیتے ہیں نہیں، اس سے کوئی تعلق اس سے نہیں، ری کے خارج ہونے سے مقام کو دھونا جو ہے یا پاک کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت ہوتی، وضو کر کے آئے بس سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تو اس کا بستر مثل مسجد کی ہو جاتا ہے اور پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو نہ کرے تو اس کا بستر مثل قبر کے ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا ہوا ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے وضو کی۔ تو اب کسی کو عادت ہے مثلا وضو کرنے کی، تو وضو کر کے آیا اور وضو کر کے آتے ہی مثلا اس کا پھر ریا خارج ہو گئی، تو کیا پھر ضروری کہ پھر دوبارہ جائے اور پھر دوبارہ وضو کر کے آئے؟ نہیں، بس ایک دفعہ کافی ہے، ویسے بھی سونے سے بھی ٹوٹ ہی جائے گا وضو۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عادت ہے سونے سے پہلے وضو کرنے کی، اور سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت تو ہے لیکن ہم بھول گئے اور بستر کے اوپر آ گئے، تو اب ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اٹھ کے دوبارہ وضو کے لیے جائیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے بستر پر ہی تیمم کر لیں، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو سونے سے پہلے وضو کا ثواب مل جائے گا۔ البتہ یہ وضو نمازوں وغیرہ کے لیے کافی نہیں ہے، مثلا آپ نے کہا یہ جو تیمم کیا آپ نے، یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہے، یہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کی حد تک ہوتا ہے، نہیں بستر پر ہی آپ تیمم کر لیں ہاتھ مار کے۔ یہ ایک استثنائی کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے۔ مثلا آپ یہ آپ سوچنے لگیں کہ بھائی اب میں نے، کیونکہ میرا تو تیمم ہو ہی گیا ہے تو یاد آ گیا، ارے میں نے نماز شب بھی پڑھ لیتی ہوں، اب بستر پہ بیٹھے بیٹھے بھی نماز شب ہو سکتی ہے، تو آپ نے کہا نہیں، یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہے، یہ صرف وضو کا ثواب لینے کی حد تک ہے۔ تو سونے سے پہلے کسی وضو کی عادت ہو، وضو کر کے آئے اور پھر ری خارج ہو جائے تو بار بار وضو کی ضرورت نہیں۔ تلاوت قرآن کے دوران اگر ریا خارج ہو جائے تو تلاوت قرآن کے دوران اگر ریا خارج ہو جائے تو تلاوت قرآن جاری رکھی جا سکتی ہے، مستحب تھا کیونکہ وضو سے تلاوت سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے وضو کیا جائے، البتہ جیسے ہی ریا خارج ہونے کا یقین ہو جائے حروف قرآن پر ہاتھ مت لگائیے، بس دور سے تلاوت کر لیں، اگر اس سے پہلے ہاتھ کو لائن اس کے اوپر پھیر پھیر کے اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو فوراً آپ کو ہاتھ ہٹا لینا ہوگا۔ البتہ دائم الری کا ایک مسئلہ آگے آئے گا کہ دائم الری اگر تلاوت کر رہا ہے تو وہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو دائم الری کے لیے وضو کے بعد حروف قرآن کو ہاتھ لگانا کیسا ہے جبکہ مسلسل ری خارج ہو رہی ہوں، یعنی اس نے ایک دفعہ وضو کیا تھا اور مسلسل وضو، یعنی اس کو ثواب مل گیا تلاوت کے لیے وضو کرنے کا،
اور مسلسل ری خارج ہو رہی ہے اور وہ حروف قرآن، تو اس کو پھر یہ ایکسیپشن حاصل ہے کہ پھر وہ بعد میں بھی کیونکہ وہ دائم الری ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے بالکل. عام شخص ہوتا تو وہ فوراً اپنے ہاتھ کو ہٹا لے کیونکہ اب وضو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن یہ تو اس عارضے کے اندر مبتلا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں میں چھوٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ ہاتھ نہ لگائے، لیکن پھر بھی اگر یہ ہاتھ لگا رہا ہو حروف قرآن کو تو اس کو اجازت ہے. مسجد میں ری خارج کرنا یا امام بارگاہ میں ری خارج کرنا، تو اس میں بھی بہرحال یہ کہ اول تو حکم یہی ہے کہ اس قسم کے کھانے نہ کھا کے جاؤ جو مثلا حتیٰ کہ یہ تک ہے کہ لہسن پیاز جس سے بدبو آ رہی ہو منہ سے بھی اور نمازی پریشان ہو رہے ہیں اس سے، تو وہاں پہ بھی اس کی کراہیت ہے. لیکن مسجد میں بالفرض اگر ایسا ہو جائے امام بارگاہ وغیرہ میں تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ انسان روکے رہے اور پریشان ہو، تو وہاں پر اگر ری خارج ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. البتہ نمازیں پڑھنی ہے تو ظاہر وضو کرنا پڑے گا. طواف واجب کے دوران ری خارج ہو جائے، طواف واجب طواف کر رہا ہے، بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں. اور بعض اوقات دیکھیے رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بزرگ حضرات ہیں، ہر طرف سے اتنا زیادہ پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا، اور یہ ڈرانے کے لحاظ سے نہیں لیکن یہ واقعتاً ہوتا بھی ہے کہ بزرگ افراد ہیں ان کی پسلیاں ٹوٹنے تک کی آواز ان کی آتی، اتنا زیادہ رش، اور ایک دوسرے کو بھینچتے ہیں. جب بھینچتے ہیں تو ظاہر ریا خارج بھی اس میں ہوتی. بہت سے لوگوں کا وہ فضلہ نکلنے کا مسئلہ، پیشاب نکلنے کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، اور کر رہے ہیں مثلاً طواف وہاں پر، تو واجب طواف کے دوران بھی یہ والا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چوتھا چکر مکمل کرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے، دیکھیے ہر چکر کو شوط کہا جاتا ہے، اور طواف ہمیشہ 7 چکروں کا ہوتا ہے، 7 شوط جس کو کہتے ہیں. تو چوتھا چکر مکمل کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو طواف باطل ہو جائے گا. یعنی 3:30 پونے 4 بھی اگر چکر مکمل کر لیے اور اس سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا وضو کے بعد طواف کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے. یعنی وہ تو طواف ٹوٹ گیا، اب جائیے وضو کر کے آئیے اور نئے سرے سے طواف شروع کریں. لیکن چوتھا چکر مکمل ہم کر چکے تھے اور پھر غیر اختیاری طور پر ہمارا وضو ٹوٹا، تو اپنا طواف توڑ کر، یعنی بس طواف ڈسکنٹینیو کر دیجئے کیونکہ وضو آپ کا نہیں رہا ہے، اور فوراً وضو کر کے آئیں اور اپنا طواف وہیں سے شروع مکمل کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. یعنی 4 چکر ہم مکمل کر چکے تھے، اور 4 چکر یعنی حجر اسود پہ 4 چکر مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد ہمارا طواف ٹوٹا، تو جہاں سے بھی ٹوٹا ہو اس جگہ کو آپ مارک کر لیں. مثلا خانہ کعبہ کے 4 کونے، ایک تو کونا ہوا ہے جہاں دروازے کے پاس حجر اسود لگا ہوا ہے جسے رکن الاسود کہا جاتا ہے. اس کے بعد رکن عراقی ہے جہاں یہ ٹوپی آپ کو نظر آ رہی ہے صاحب کی، یا یہ جو کارنر ہے یہ رکن عراقی ہے. اگلے والا کارنر رکن شامی ہے، اور اس کے بعد والا کارنر رکن یمانی ہے، اور اس کے بعد رکن الاسود، یعنی 4 جو کارنر ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم 4 چکر کے بعد ہمارا وضو کہاں ٹوٹا ہے، اس جگہ کو مارک کر لیں، فوراً وضو کر کے آئیں، بہت زیادہ تاخیر نہ ہو، وضو فوراً کریں، اور پھر اس کے بعد آ کے وہیں سے ہی طواف کو شروع کریں جہاں سے وہ ٹوٹا تھا. یعنی اس جگہ سے پھر اس کے بعد اس طرح سے کر کے باقی 3 چکر اپنے مکمل کر کے طواف مکمل کریں. یعنی اگر دوران طواف ریا خارج ہو گئی یا پیشاب کے قطرے آ گئے تو اپنے آپ کو پاک کر کے فوراً آپ آئیں اور نیا وضو کر کے، اور اس کے بعد وہیں سے کنٹینیو کریں. تو اس جگہ کو بھی دیکھا جائے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے کہا کہ جناب ہاں ہمارا جو یہ مقام ابراہیم ہے جو شوکیس آپ کو گولڈن کلر کا نظر آ رہا ہے، آپ نے مارک کر لی کہ اس کے قریب میرا جو ہے وہ وضو ٹوٹا تھا. بس یہ جگہ آپ نے مارک کر لی اور 4 چکر کے بعد والی، اور پھر آپ گئے اور وہاں سے کر کے پھر وہیں سے ہی آپ اپنے طواف کو کنٹینیو کریں. لیکن 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے ہوا تو پورا طواف ختم، پچھلے 3 3.5 پونے 4 چکر وہ سب بیکار ہو جائیں گے اور نئے سرے سے 0 سے طواف شروع کرنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا کبھی وضو میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، غسل میں کچھ اور مسئلہ آ رہا ہے، اور حج میں کچھ اور مسئلہ آ رہا ہے طواف میں. تو یہ فقہی احکام میں اس طرح سے ڈفرینسز ہوتے ہیں جب بھی قیاس ہمارے ہاں حرام ہے. سعی کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو سعی کے اندر جو صفا و مروہ کے درمیان کی جاتی ہے تو اس میں تو وضو شرط ہی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں. ری اگر خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ بھی جائے
تو نجاست بلکہ طواف وغیرہ کر کے آ گئے تھے اور اب کسی عورت کو مثلا حیض کا خون آ گیا تب بھی وہ صحیح اس میں بھی کر سکتی ہے، یعنی اس سے فرق نہیں پڑے گا، یعنی حالت نجاست میں بھی، اور حرم میں بھی شامل نہیں ہے یہ ایریا، یعنی یہاں پر بغیر یعنی نجس حالت میں بھی آیا جا سکتا ہے مقام صحیح میں، کیونکہ یہ اس سے باہر کا ایریا ہے حرم سے۔ طواف مستحب کے دوران اگر ری خارج ہو جائے، مثلا ہم عام طواف کر رہے تھے، حج وج کا واجب طواف نہیں تھا، اس میں تو عام طواف کر رہے تھے، تو بس آپ کا ٹھیک ہے، وضو آپ کا باطل ہو گیا، اور مستحب طواف کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اگر بغیر وضو کے بھی مستحب طواف کا ثواب لینا چاہے تو لے سکتا ہے، تو ری خارج ہونے سے مستحب طواف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، طواف ایز اٹ از سے آپ جاری رکھیں اور کوئی فرق نہیں ہے اس سے۔ دائم الحدث، دائم الحدث یعنی جس کو، اچھا اب یہ یہاں پر مسئلے تینوں کے مکس ہو جائیں گے، یعنی ایک لحاظ سے یعنی وہ افراد کہ جو کہ مسلوس ہوں، مبتون ہوں یا دائم الری ہوں، یعنی تینوں کا مسئلہ اب ایک ہو جائے گا، ان سب کا کلیکٹیولی مجموعہ دائم الحدث ہونا کہلاتا ہے، یعنی جن کا مسلسل پیشاب خارج ہوتا ہو، جن افراد کے مثلا مسلسل فضلہ خارج ہوتا ہو، یا جن کو دائم الری، جن کو مسلسل ریا خارج ہوتی ہو، ان افراد کے ساتھ ہے کہ نماز کو یہ کب اور کیسے پڑھیں، کن ٹائمنگز میں پڑھیں۔ تو دیکھیے وضو یا غسل یا تیمم تو ان کو کرنا ہی ہے، جو بھی ان کا فریضہ ہے، یعنی یہ بعض اوقات ان کو وضو کرنا ہوتا ہے، غسل اگر واجب ہے تو غسل کا مسئلہ ہے، تیمم ان کے اوپر واجب ہے تو تیمم، یعنی وہ جو الگ کیٹیگری ہے وہ تو آپ خود ہی سمجھیے کہ جو بھی اس وقت مسئلہ ہو ان کا، یعنی وضو انہوں نے مثلا ابھی ہم چلیں وضو کو ہی لیتے ہیں، وضو انہوں نے کیا تو اس کے بعد نماز پڑھنے کی مہلت سے متعلق 4 حالتیں آقا سیستانی نے بیان کی ہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ یوں جاننا ضروری ہے، بہت زیادہ بوڑھے افراد، اور ابھی میں نے چند افراد سے ذکر کیا تھا کہ اس مسئلے کے اوپر لینے والا ہوں، تو انہوں نے خود ہی اتنی مثالیں بیان کر دی، ہمارے فلاں بزرگ کو ہے اور فلاں کو ہے اور فلاں کو ہے اور فلاں کو ہے، یعنی یہ اتنا زیادہ ایک لوگ بس پوچھتے نہیں، بس ان کو جیسا بھی ہے اپنے جو دماغ میں سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں نہیں، 4 صورتیں بنیں گی ایسے افراد کی جنہیں مسلسل ریا خارج ہوتی ہو، ان کی کب نماز پڑھیں اور کیسے پڑھیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یقین یا اطمینان ہو کہ قضا ہونے سے پہلے کسی بھی وقت باطہارت مجھے مکمل نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا نمازوں کا پیریڈ ہوتا ہے، مثلا 12:30 بجے سے آج نماز شروع ہوئی اور 6 بجے تک نماز کا ٹائم رہے گا، 6-6.5 گھنٹے، اس میں مختصر سی بھی اگر اس کو نماز پڑھنا ہے تو 4-5 منٹ کا تو ٹائم اس کے پاس ہوگا، بہت سے افراد کے پاس۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ اگر یقین یا اطمینان ہے کہ بھائی قضا ہونے سے پہلے کسی بھی وقت میں وضو کر کے اور مکمل اپنی نماز پڑھ لوں گا، مجھے مکمل نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے گی اگرچہ میں دائم الری ہوں، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں جو پہلی کنڈیشن ہے اس میں واجب ہے اس کے لیے کہ اس وقت کا انتظار کرے جب یہ ان چیزوں سے فارغ ہوتا ہے، وہ دیکھے یہ ابتدائی ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے، نماز کے اول اوقات میں بھی ہو سکتا ہے، نماز کے درمیانی اوقات میں بھی ہو سکتا ہے، اور نماز کے بالکل اختتامی اوقات میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھے کہ نہیں کوئی نہ کوئی ٹائم تو مجھے ایسا ملے گا، اسے یقین ہے، اطمینان ہے کہ 5 منٹ کا ٹائم مجھے احساس ہو جائے گا اب پیٹ میرا اب صحیح ہے، اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں، 5 منٹ تو مجھے مل جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں پھر واجب ہو جائے گا اس کے لیے کہ انتظار کرے، پھر یہ اول وقت میں نہ پڑھے نماز، یہ واجب ہے کہ انتظار کرے اور اس ٹائم کا انتظار کرے جب یہ فارغ ہوتا ہے اس عارضے سے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ بھی لازم ہو جائے گا یہ مستحبات نکال لے سارے، کیونکہ اب وہ اگر یہ اذان دے گا اور اقامت پڑھے گا اور مستحبات سارے انجام دے گا اور رکوع اور سجدے کے مستحبات بھی انجام دے گا، تو اس دوران اتنا ٹائم ہونے کی وجہ سے بیچ میں رہا خارج ہو سکتی، تو پھر یہ اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ یہ سارے مستحبات نکال دے گی اور واجب کی حد تک اکتفا کرے، یعنی 2 منٹ میں بھی یہ 4 رکعت ہی نماز پڑھ سکتا ہے وضو کر کے، اور اگلی جو 4 رکعت ہے وہ بھی 2، یعنی 4 منٹ میں پوری نماز سے فارغ ہو سکتا ہے، ظہر اثر یا مغرب عشاء وغیرہ۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی، یقین اطمینان تھا کہ قضا ہونے سے پہلے کسی بھی وقت طہارت کی حالت میں مجھے مکمل نماز مل جائے گی، تو انتظار کرو، اب اول وقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ٹائم کا دیکھو کب تم فارغ ہوتے ہو اس عارضے سے، اس وقت پڑھو
مستحبات نکال کر. دوسری چیز ہے کہ یقین یا اطمینان ہو کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت باطہارت مجھے مکمل نماز تو نہیں ملے گی کہ میں پوری نماز طہارت میں پڑھ لوں، لیکن نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مجھے مہلت مل جائے گی. تو ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت کا یہ انتظار کرے گا کہ نماز کا کچھ حصہ اس کو اگر مل رہا ہے. پوری نماز نہیں مل رہی، پوری نماز میں تو مثلا آپ 2 رکعت بھی، ہم نے 4 رکعت بھی کہا کہ 2 منٹ میں ہو جائے گی، یعنی 4 منٹ میں، لیکن اتنا بھی نہیں، ایک منٹ کا صرف اس کو وقفہ مل رہا ہے جس میں چند رکعت ہو سکتی ہیں. تو فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جب اس پیریڈ سے فارغ ہو تو نماز وضو کر کے شروع کر دے. پھر وہ نماز کے دوران ہی کچھ رکعتیں تو باطہارت مل گئی اس کو، اور کچھ رکعتیں بغیر طہارت کے مل رہی ہیں. تو کہتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، یہ اسی نماز کو کنٹینیو کرے، یعنی اب وہ وضو ٹوٹنے سے اس کی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہوا. تیسرا ہے کہ اسے یقین تو نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ ادا کرنے کی مجھے مہلت مل جائے گی، یقین نہیں. تو فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہے یہ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتا ہے، اول وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اول وقت نہ پڑھے، یعنی یقین نہ ہو کہ مجھے پوری نماز ملے گی، احتمال ہے 10% ہے 15% ہے کہ فلاں وقت پہ پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ ادا کرنے کی مجھے مہلت مل جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ نماز اپنی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس دوران بھی اگر نماز میں اس کی ریا خارج ہو جائے تو نماز کو کنٹینیو کرے. لیکن فرماتے ہیں اگر اس نے نماز، یہ احتمال والا شخص جو اس نے اگر نماز اپنی پڑھ لی اور بعد میں پڑھنے کے بعد ابھی نماز کا وقت نکلا نہیں ہے، 1-2 گھنٹے بعد مثلا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ارے یہ ابھی تو میرا ریلیف کا پیریڈ آ گیا ہے، تو اب یہ جو نماز پڑھ چکا ہے، وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھے. کہ اب تمہیں پہلے تو یہ تھا نا کہ تمہیں اندازہ یہ تھا کہ تمہیں ریلیف کا پیریڈ نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا، کہ تو پھر وہ فرماتے کہ نہیں، پھر اس صورت میں تم جو ہے اب کیونکہ وقت ابھی باقی ہے اور تم جو ہے وہ اب تم صحیح ہو گئے ہو ذرا، تو وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ پڑھ لو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یقین یا اطمینان ہو کہ پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ بھی پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی. اب یہ آ گیا وہ دائمی والا بالکل، کہ اس کو پتا ہے کہ نہیں کوئی بھی مجھے وقت ملے گا ہی نہیں، بس ہر وقت میرے رہا خارج ہو رہی ہے، تو یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. بس یہ وضو کر لے، چاہے ابھی نماز شروع بھی اس نے نہیں کی اور اس کی رہا خارج ہو گئی، کوئی بات نہیں، اب یہ ویسے ہی نماز اپنی پڑھے، کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اور یہ یقینی اطمینان تھا اس کو کہ پوری نماز اس کا کوئی بھی حصہ مجھے پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی باطہارت وضو کے ساتھ، کہ میں پوری نماز اس کا کچھ حصہ بھی پڑھ سکوں، تو پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں. بس وقت آ جائے تو یہ وضو کرے، اور اس کے بعد نماز سے پہلے بھی اگر رہا خارج ہو رہی ہو اس کی، تب بھی اس کا کوئی دوبارہ اس کو وضو نہیں کرنا ہے، اور پوری نماز ایسے ہی پڑھے، چاہے دوران نماز رہا خارج ہوتی رہے، پہلے خارج ہو جائے بعد میں، کوئی بھی اس کا مسئلہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بڑے ٹیکنیکل چیزیں ہیں، دماغ بہت آپ کا گھوم رہا ہوگا اس وقت، لیکن یہ کہ اس کو بعد میں جب آپ لکھیں گی پریکٹس کریں گی تو یاد ہو جائے گا. اچھا، دائم الرحی جو ہے اس کے مرض سے صحت یابی کے بعد اس کی سابقہ نمازوں کا کیا حکم ہے؟ بھائی تم دیکھا جائے تو تم نے بغیر وضو کے ہی نمازیں پڑھی ہیں ایک لحاظ سے. دیکھیے بہت سے ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں، جیسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر اپنی صحت یابی سے مایوس ہے، مثلا پیرالائز ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اب تم ٹھیک نہیں ہو سکتے کبھی، تو صحت یابی سے مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنی بیٹھے بیٹھے قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد معجزہ ہو گیا اور وہ جو ہے نا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا. تو آغا سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس نے بیٹھ کر اپنی قضا پڑھی ان سب کو دوبارہ پڑھے. اس قضا نماز میں یہ مسئلہ ہے. لیکن دائم الرحی کا جو مریض ہے، صحت یابی کے بعد اسے اپنی سابقہ نمازوں کی کوئی قضا نہیں کرنی، واجب نہیں ہے اس کے اوپر، کہ یہ اپنی تمام پچھلی جو نمازیں اس طرح سے اس نے پڑھی تھیں بغیر وضو کے ریا خارج ہونے کے بعد، اس کو صحت یابی کے بعد سابقہ نمازوں کو نہیں پڑھنا ہے، سوائے اس کے کہ وہ نماز کے جس کا ابھی ہی وقت باقی ہو. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی ہماری قضا نہیں ہوئی اور ابھی یہ صحت یاب ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ نہیں اب مجھے صحت یابی مل گئی ہے،
تو بس یہ بس وہ جو اس وقت کی نماز ہے اس کو دوبارہ پڑھے گا احتیاط واجب کی بنا پر. اچھا اس کے بعد دیکھیں دائم الرہی نماز شب اور نوافل کیسے پڑھے. کیا ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا؟ مستحب نمازوں کی بات کر، مثلا نماز شب 4 تو نماز شب کی نیت سے ہیں، پھر 2 نماز شفا کی نیت سے ہیں، اور 1 نماز وتر کی نیت سے ہے یا نماز وتر. تو یہ کیا ہر ایک کے لیے الگ وضو کرے گا؟ دیکھیے جیسے استحاضہ قلیلہ میں حکم ہے کہ اگر کوئی عورت استحاضہ قلیلہ کی حالت میں ہو تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، حتیٰ کہ نماز شب میں بھی اس کو 5 وضو کرنے پڑیں گے، یعنی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا 5 وضو کرے. لیکن دائم الرہ جو ہے اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ایک بنچ آف نماز ہے جو یہ پڑھ رہا ہے، مثلا پوری نماز شب 11 رکعت ہے تو بس ایک دفعہ صرف وضو کر لے اور پھر جتنی اس بنچ میں نمازیں ہیں وہ سب پڑھ سکتا ہے. یا نوافل مثلا پڑھ رہا ہے، ظہر کے 8 رکعت ہیں، عصر کے 8 رکعت ہیں، تو بس وہ ایک ہی وضو سے وہ یہ سب نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ کچھ مراجع ہیں جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض وہ کہتے ہیں ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لیں. خیر، تو نماز شب اور نوافل کا ایک مسئلہ ہوا. اچھا دیکھیے ابھی اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ حیا اور شرم جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ میرے لحاظ سے تو کہ ہم تو طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو وہاں پر یہ والے مسئلے تو روزانہ مریضوں سے ویسے سنتے ہیں، تو میں کوئی بہت اجنبی چیز محسوس نہیں ہوتے. اور شریعت کے اندر بھی یہ احکام بالکل ایک کامن پیش آنے والا ہے، اس میں کسی کو ہنسی مذاق بنانے کی یا وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں واقعتاً حیا اور شرم کے جو اصل مقامات ہیں ان کو دماغ میں رکھنا چاہیے. روایات کے اندر ہمارے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دیندار نہیں ہے وہ شرم و حیا نہیں رکھتا ہے. یعنی جو کوئی آدمی بالکل سیکولر ٹائپ کا ہو، بالکل کام ہو، شریعت کی اسے کوئی پابندی نہ ہو، تو اس کو کہا جائے گا یہ بے حیا ہے. یعنی اصل وہی جو شخص دیندار ہے وہ اسی کو کہا جائے گا کہ شرم و حیا رکھتا ہے. اور شرم و حیا کیا ہے؟ مثلا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں میں 1 روپیہ اس کو دوں گی، بعض اوقات تو وہ 8 آنے چبنی فقیر پھینک کے ہی چلا جاتا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں تھوڑا دینے سے حیا نہ کرو، شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ واپس کرنا تو اس سے بھی زیادہ گری ہوئی بات ہے. یہاں پر کوئی شرم ورم کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا بھی اگر صدقہ ہے تو وہ بھی آپ دے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں صدقات دینے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون سا سب سے گندا سڑا ہوا گلا نوٹ جو ہوتا ہے وہ نکال کے صدقے میں دیتے ہیں. یہ ایک عجیب سی ایک صورت ہے. سب سے چھوٹا سکہ تلاش کرتے ہیں، والیٹ کھولتے ہیں تو سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے نعمتیں اس کو پروردگار کی بے حساب چاہیے ہوتی ہیں، لیکن تسبیح لے کے ایک ایک حصہ کاؤنٹ کر کر کے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. سہولتیں بے شمار چاہیے لیکن اللہ کی حمد بالکل اس کے ساتھ چاہیے، اس کو شمار کے ساتھ. یہ تو خیر اس قسم کی بات ہے. بہرحال تسبیح جو ہے وہ بہت سی ریکمینڈڈ ہے کہ خاص تعدادی میں پڑھنی چاہیے. اسی طرح فرماتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کہ شرم و حیا وسیع و عریض لباس ہے، یہ روکنے والا حجاب ہے اور برائیوں سے بچانے والا پردہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان مواقع کے اوپر شرم و حیا سے کام لے. یا کبھی اس وقت نہ شرمائے کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ اس کو پھر بھی بیان کر رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بے شرم اور بے حیا بن رہے ہیں. یا آپ یہ کہہ دیں میں نہیں جانتا، اس میں کہنے میں کوئی شرم و حیا سے کام نہ لیں کہ مجھے نہیں آتا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو اس موقع پہ کسی شرم کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی طریقے سے حق کی طرف پلٹنے میں بھی کوئی شرم نہیں. یعنی کوئی بات آپ نے کوئی غلط کسی کو کہہ دی ہو تو بعد میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ مسئلہ مجھ سے غلط بیان ہوا ہے. لوگ آپ کے بات سے کہتے ہیں دیکھیے انہوں نے فلاں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا، بعد میں کریکشن کی. بھائی بعد میں کریکشن کر دی نا اس نے، اس وقت کریکشن نہیں کرتا اور شرماتا کہ لوگوں میں میری پوزیشن کیا بنے گی. نہیں، اگلی دفعہ بتا دے کہ مسئلہ مجھ سے غلط بیان ہو گیا. اس میں کوئی حق کی طرف پلٹنے میں کوئی ایسی بات نہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بے حیا ہو جائے تو ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس سے حیا کرنا اس بہترین حیا شمار کی گئی کہ انسان اپنے آپ سے بھی حیا کرے. گناہ کرتے اور تنہائی میں بھی گناہ کر رہا ہے تو اسے اللہ سے اور اپنے آپ سے حیا کرنی چاہیے.
اور کسی بھی نیک کام کو بھی شرم و حیا کی وجہ سے انسان ترک نہ کرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شرم محسوس ہو رہی ہے ایسا، یعنی بہت سے نیک کام بھی کہ بھئی اگر اس وقت ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے یہ ہمیں دکھانے کے لیے نماز پڑھا، جبکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. مثلا آپ نماز شب کی عادی ہیں، گھر میں آپ کی کوئی مہمان سہیلی آ گئی ہے، کوئی رشتہ دار آ گئی، آپ نماز شب پڑھ رہی ہوں، دل میں خیال آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ سوچ رہی ہے کہ شو مار رہی ہے کہ جیسے میں بڑی نماز شب کی عادی ہوں تو چلو میں نماز نہیں پڑھ. یہ شیطانی خیال ہے جو آپ کو نیکی سے روک رہا ہے. یہ والی شرم دلانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے کوئی نیک کام ترک نہیں کرنا چاہیے. عورت کے لیے خاص طور پر حیا و شرم کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے معصومین کی طرف سے کہ ایسا کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو، یعنی اگر کوئی بے حیا ہو، حیا وغیرہ اس میں نہ ہو. اور یہ جو ٹی وی ڈرامے ہیں آج کل مسلسل عورت اور مرد سب میں سے حیا اور شرم کو ختم کرتے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نگاہوں کی حفاظت کے اعتبار سے بھی معاملہ ہے. اور بہت سی شرم و حیا کا نتیجہ محرومی ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے، کلاس میں کوئی سوال پوچھ رہا ہے، اب آپ کو جواب آتا ہے لیکن آپ شرم و حیا کی وجہ سے جواب نہیں دے رہی ہیں، تو محروم، جو بھی جواب دے گا وہ پھر انعام لے جائے گا اور آپ محروم رہ جائیں گی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے اس شرم و حیا کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی. آپ نے دیکھا کہ ام سلیم جو ہے اس نے آ کے پیغمبر سے ورنہ حضرت ام سلمہ موجود تھی، ان کے تھرو بھی پوچھوا سکتی تھیں، لیکن پیغمبر اکرم سے ڈائریکٹ آ کر سوال کر لیا اور پیغمبر سے جواب لینے کی سعادت انہیں حاصل کی، ورنہ وہ اس سے محروم رہ جاتی. تو بہت سی شرم و حیا کا نتیجہ محرومی بھی ہوتا ہے. اور قرآن نے حیا کے ساتھ شرم و حیا کے ساتھ چلنے میں حضرت شعیب کی ایک بیٹی کی قرآن میں تعریف بھی کی ہے، تمشی علی استحیاء سورہ قصص میں، کہ وہ بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھی، بڑی شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی. حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اور حضرت شعیب کی بیٹیوں کا، تو اس میں ان کو حیا اور شرم کے ساتھ چلنے کی، اس میں قرآن نے اس سے زیادہ بڑھ کر واقعتاً کیا کسی عورت کی کوئی تعریف ہو سکتی کہ پروردگار کہے کہ بہت شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی. تو یہ بھی مسلمانوں کی بہت سی احادیث کے اندر آئے کہ پیغمبر اکرم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے. جس طریقے سے با حیا اور چھوٹی عمر کی ایک لڑکی ہوتی ہے کنواری، جو عام طور پر اتنا زیادہ اس نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور وہ شرم و حیا کر رہی ہوتی ہے، رسول اکرم کے متعلق اتنا زیادہ کہ اتنا حیا کرنے والے اشخاص تھے، وہ شخص تھے. اور پروردگار عالم کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار حیا کرنے والا مہربان ہے اور حیا کرتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے کسی بندے پر اس کے دوستوں کے سامنے حیا کرتے ہوئے بھی، عذاب کرتے ہوئے بھی وہ حیا کرے گا. جب بھی روایت میں آتا ہے کہ پروردگار عالم بوڑھے اشخاص پر عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا ہے، اور پھر پیغمبر نے فرمایا لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ بوڑھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے. یعنی اللہ حیا کر رہا ہے کہ اس بوڑھے کے اوپر میں عذاب نازل کروں، یہ بوڑھا ناتوان کمزور جو ہے گناہوں کے مبتلا ہو کر میری بارگاہ میں آ رہا ہے، لیکن یہ بوڑھا شخص یہ سننے کے باوجود بھی حیا نہیں کرتا، اور وہی لڑائی جھگڑے دنگے اور گھر میں فساد برپا کر کے مثلا اس نے رکھا ہوا ہے. تو پروردگار بھی حیا کرنے والا ہے. اور حیا دیکھیے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کا تعلق عقل سے اور دوسرے کا تعلق بے عقلی سے. جس کا تعلق عقل سے ہو وہ علم ہے، اور جس کا تعلق بے عقلی سے ہو وہ جہل ہے. یعنی علم کے ساتھ جو بھی اگر چیز ہوگی تو اس کو حیا شمار کیا جائے گا. تو بہرحال یہ جو پیٹ کی ہوا اور گیس وغیرہ کے جو فقہی احکام ہیں، اس میں اگر کسی کو کبھی کوئی مسئلہ ہو تو یا اس میں اور بھی پیغامات ہیں کہ اور بھی مسائل ہوں، نسوانی مسائل ہوں، تو اس کو علماء سے دریافت کرنے میں کوئی حیا سے کام نہیں لینا چاہیے اور اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حیا اور شرم کے جو منافی اعمال ہیں، جو ہم ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر بے حیائی کی چیزیں، اسی سے ریلیٹڈ ہی ہمارا بے حیائی کی کچھ ایک ایسی چیز آج کل ایک آئی ہوئی ہے، اس کے فقہی احکام، اس پہ انشاءاللہ ہماری اگلے موضوع نشست ہوگی اگلی اتوار کو انشاءاللہ بشارت حیات. تو انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو اصلاً دیکھا جائے تو وہ حیا اور شرم کے جو منافی چیزیں ہیں وہ بے شمار ہماری زندگی میں پہلے سے ہی اس قدر رائج ہو چکی ہیں، ان پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ شرعی احکام میں ہم حیا کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال یہاں گفتگو اختتام پذیر ہوئی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.